الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلني من المتقين واجعلني من المحسنين واجعلني من عبادك الصالحين وجعلنی من المقربین وجعلنی من ورثة جنت النعیم آمین ثم آمین۔ سورہ سبا، سورہ سبا مکی سورت ہے، اس میں 6 رکوعات اور 54 آیات ہیں۔ اب یہاں سے سورتوں کا اگلا یعنی 5واں گروپ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں شروع میں 10 مکی صورتیں آئیں گی اور پھر 3 مدنی صورتیں آئیں گی۔ 10 مکی صورتوں کے بعد 3 مدنی سورہ فتح، محمد اور سورہ حجرات، یہاں تک صورتوں کا 5واں گروپ شروع ہو رہا ہے اور پھر ختم ہوگا۔ تو بنیادی طور پر اس کا شان نزول یا جو زمانہ نزول ہے وہ کون سا وقت ہے؟ وہ ہے مکہ کا درمیانہ دور، جس میں ابھی صرف اور صرف زبانی استہزاء اور مذاق کا معاملہ چل رہا تھا۔ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ابھی تشدد نہیں شروع ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت بڑے خوبصورت انداز میں اتاری اور اس کا موضوع اور مضمون مکی سورت کے حوالے سے بالکل اللہ تعالیٰ نے عقائد کو راسخ کیا، عقائد کو راسخ کیا، اپنی صفات کی پہچان بتائی اور اس کے بعد انسان کو صبر، شکر اور ذکر کی طرف مائل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف کروا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مائل کیا گیا، اور پھر اللہ کی نعمتوں کا گنوا کے، انعامات دکھا کے اور ایسے انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، ان کے رویے دکھائے کہ انہوں نے کیسے شکر کا انداز اور رویہ اور طریقہ اختیار کیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں دکھایا قوم سبا کا تذکرہ کر کے کہ ایک ناشکری قوم تھی جس کو اللہ نے بے شمار انعامات سے نوازا تھا، لیکن اس قوم نے ناشکری کا رویہ کیا، اختیار کیا، تو پھر کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں مجھے اور آپ کو کیا کیا سکھایا؟ ذکر کی طرف مائل کیا، شکر کے لیے راسخ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اگر نعمتیں چھن جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کیا رویہ ہونا چاہیے، صبر کے رویے پر قائم ہو کر اپنا معاملہ کرنا چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں جب مجھے اور آپ کو بتائیں تو ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شروع کیسے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ کس اللہ کا؟ تعریف کس کے لیے ہے؟ اس ذات کے لیے ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس ذات کے لیے ساری کی ساری تعریفیں ہیں جس کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور حمد اس کے لیے ہے آخرت میں بھی، نہ صرف دنیا میں تعریف اس کے لیے بلکہ آخرت میں بھی تعریف اور حمد اسی کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمتوں والا ہے، خبردار ہے، جاننے والا ہے۔ الحمدللہ کے کلمے سے شروع ہونے والی یہ سورت، یہ وہ کلمہ ہے جس سے ہمارے دین کا آغاز ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ وہ کلمہ ہے جو شکر کا کلمہ ہے۔ 38 ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ کا کلمہ قرآن پاک میں نازل کیا۔ 7 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز الحمدللہ کے کلمے سے ہوتا ہے۔ گھرانے کا ابتدا دیکھی جائے تو جب ہم خطبہ نکاح کو پڑھتے ہیں تو اس کا آغاز بھی ہم الحمدللہ سے کرتے ہیں۔ قرآن کو کھولتے ہیں تو اس کا آغاز بھی الحمدللہ رب العالمین سے ہی ہوتا ہے۔ تو گویا ہمارے دین، ہمارے قرآن کا آغاز، سو ہم نماز کا دیکھیں تو نماز میں بھی ثنا کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ الحمدللہ، سورہ فاتحہ۔ تو یہ وہ کلمہ ہے جو بیسیکلی اعمال صالحہ کی سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے پہلا زینہ ہے،
پہلا اسٹیپ ہے. جو شخص اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ آگے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. تو گویا یہ ہے شکر کا کلمہ. یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے جنت میں درخت اور پودے اگتے ہیں. تو گویا انتہائی خوبصورت یہ کلمہ جو میزان عدل کو بھر دینے والا کلمہ ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ رب العرش العظیم. یہ دو کلمے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ہوں گے، اس میں بھی اللہ کا شکر ہی ہے. تو گویا شکر کیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کی طرف مائل کر رہے ہیں. شکر جب انسان کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا معترف نہیں ہوتا. انسان شکر تبھی کرتا ہے جب کسی کی نعمتوں کا معترف ہوتا ہے، کسی کی احسانات کا معترف ہوتا ہے. انسان ہمارے روزمرہ کی روٹین میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہمیں کچھ چیز دیتا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو ہم فوراً سے اس کے پاس آگے بڑھ کے جاتے ہیں اور ہم فوراً اس کو احسان کے معترف ہو کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. جب تک کہ ہم اس کے احسان کے معترف نہیں ہوتے تب تک ہماری زبان سے اس کے لیے شکریہ نہیں نکلتا. بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اپنے احسانات کو بتانے سے پہلے کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو شکر کرو اس ذات کا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کیونکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے اور آسمان میں ہے. ہر چیز اللہ کے لیے ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے آسمان میں ہے. جب بھی قرآن پاک میں یہ آیت کا ٹکڑا آتا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہر چیز جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، تو پھر جب میرے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ اور جو میں جس سمجھتی ہوں کہ یہ میرا ہے تو پھر یہ کیا میرا ہے؟ کیا میرا جو علم ہے، کیا میرا خوبصورتی ہے، کیا میرا مال ہے، کہ میری اولادیں ہیں، جو بھی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، جو بینک بیلنس ہے، جو پراپرٹی ہے، جو بھی اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی، علوم فنون ہنر دیے، جو اللہ نے مجھے نوازا، کیا وہ میرا ہے؟ کس کا ہے پھر؟ لہو ما فی السماوات و ما فی، اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے آسمان میں ہے. تو پھر جو میرا ہے وہ بھی پھر کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. تو جب اللہ ہی کی ہر چیز ہے تو پھر مجھے کیا یہ زیب دیتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ تو مجھے میرے علم کی بدولت ملا، یہ تو مجھے میری وجہ سے ملا، یہ تو میں نے کیا ہے. جب ہر چیز اللہ کی ہے تو پھر اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال بھی کی جانی چاہیے. جب اللہ ہی کی ہے تو پھر اللہ ہی کے کاموں میں ان کو خرچ بھی کرنا چاہیے. جب اللہ ہی کے لیے ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے جیسے مجھے اور آپ کو بتا دیا اس کی چیز ہے اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کی جائے گی اور اسی کے راستے میں خرچ کی جائے گی اور اسی کے بندوں کی خدمت کے لیے خرچ کیا جائے. تو پھر ہی ہے یہ شکر کا بہترین اور صحیح طریقہ اور رویہ. ایسا ہے کہ نہیں؟ جس کی چیز ہے، اگر میں کسی سے پین بورو کرتی ہوں اور وہ پین اس کا بہت ہی مہنگا قسم کا پین ہے اور جو کہ غلط مارکر استعمال کرتی ہوں، میں مارکر لیتی ہوں تو جس کا مارکر ہے وہ مجھے دے گا اور کہے گا کہ دیکھو اس کو فلاں طریقے سے استعمال کرنا، ایسے نہیں کرنا، اگر ایسے کرو گی تو یہ خراب ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. جب وہ مجھے اپنا مارکر استعمال کرنے کے لیے بتاتی ہے ایک لڑکی کہ تم ایسے ایسے استعمال کرنا، میں کوئی چیز بھی بورو کروں تو وہ مجھے اپنی چیز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ چیز ایسے ایسے استعمال کرنا، نہیں تو اس کی لائف کم ہو جائے گی. تو مجھ پر اب کیا لازم آتا ہے کہ میں ایسے ہی استعمال کروں، جس کی چیز ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے لیے مطابق اگر میں استعمال کروں گی تو اس کی لائف بھی زیادہ ہوگی، اس کا فائدہ بھی زیادہ استعمال ہو سکے گا اور ہمارے لیے مفید زیادہ عرصے تک قائم بھی رہ سکے گی. تو پھر یہاں پہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس کی چیز ہے اس کے راستے میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب استعمال کیا جائے گا تو یہ ہے شکر گزاری کا بہترین رویہ اور طریقہ. تیسری بات یہاں پر اس کلمے سے مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو رویہ اور کلمہ ہے جو ہمیں سکھا رہا ہے ایک اور رویہ سکھا رہا ہے. اور وہ کیا رویہ سکھا رہا ہے؟ تکبر کی نفی سکھا رہا ہے. کیسے؟ کہ جب یہ ہر چیز اللہ کی ہے، جب اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ہے، تو مجھے کس بات پر فخر اور غرور ہے؟ جب میری خوبصورتی میری دی ہوئی نہیں ہے، جب میرا مال میرا دیا ہوا نہیں ہے، جب میرا علم میرا دیا ہوا نہیں ہے، جب میری اولاد میری دی ہوئی نہیں ہے، جب اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، تو ھذا من فضل ربی،
یہ سب میرے رب کا فضل ہے. تو انسان کیا سوچتا ہے؟ تکبر کی نفی سوچتا ہے. یعنی انسان کے اندر سے یہ کلمہ تکبر کی نفی لے کر آتا ہے. انسان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ جو میرا ہے وہ میرا نہیں، وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. تو پھر تکبر کس چیز کا؟ تو جب آتی ہے چیز تو پھر انسان اس کلمے کو اپنی زبان پہ راسخ کرتا ہے. تو کیا کیا سیکھتا ہے؟ ایک تو ہے ذکر کا کلمہ، بہترین کلمہ. اس کے بعد شکر کا کلمہ، احسانات کا معترف ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور پھر تیسرا ہے تکبر کی نفی کا کلمہ، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا معترف ہو کے اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے. ھذا من فضل ربی، میرا کوئی کمال نہیں. اگر میں اچھی ہوں تو اللہ کا شکر، اگر میں خوبصورت ہوں تو اللہ کا شکر، اللہ میرا گھر اتنا بڑا، اللہ کا شکر، میرے بچے اتنے قابل، اللہ کا شکر، میری گاڑیاں بہت زیادہ، اللہ کا شکر، میرا بینک بیلنس بہت، اللہ کا شکر، میں اتنے اچھے عہدے اقتدار پر ہوں، اللہ کا شکر. تو گویا یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے اوپر انسان اگر اپنے آپ کو راسخ کر لے تو پھر اگلے اسٹیپس کو چلنا مشکل نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے. اللہ تعالیٰ شکر گزاری کے طریقے بھی ہمیں سکھاتے. اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہر چیز ہے تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں پر تکبر کی نفی کرتی ہوں؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے. اپنے آپ کو دیکھیں، ٹٹولیں، میرا کیا رویہ ہے اس الحمدللہ کے کلمے کے ساتھ. کیا میں تکبر تو نہیں کرنے لگ جاتی؟ کوئی نعمت آتی ہے، کیا میں اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا ذکر کرتی ہوں کہ نہیں کرتی؟ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ نہیں کرتی؟ کہیں تکبر سے پھول کے اکڑ کے گھمنڈ کر کے اترانے تو نہیں لگتی کہ ہاں جی میں بڑی سمجھدار اور میں بڑی قابل اور میں بڑی عقل مند؟ نہیں، اپنا رویہ دیکھنا ہے کہ کیا جب نعمتیں آتی ہیں تو میں اللہ کے راستے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کرتی ہوں یا نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شکر کے طریقے سکھا دے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور پھر اس رب کا ہم ذکر کیوں نہ کریں، اس کا ہم شکر کیوں نہ کریں، تکبر کی نفی کیوں نہ کریں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی تعریف کس کے لیے ہونی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی ہے. تمام تعریفیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ ہی کے لیے ہوں گی. جنتیوں کی پکار ہوگی جب جنتی جنت میں جائیں گے اور نعمتوں کو دیکھیں گے، جنت میں داخل ہوں گے تو کیا دعا کریں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عن الحزن وانا الی ربنا لغفور شکور. کہ بے شک ہمارا رب تو بہت قدردان ہے، بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہم سے غم اور حزن کو دور کر دیا. تو گویا جنتیوں کی پکار جنت میں بھی وہی ہونی ہے. تو پھر دنیا میں کیا ہونا چاہیے؟ ان کی زبان پر شکر، یہ الحمدللہ کا کلمہ ہونا لازم ہے. کما تموتن کما تحیون تموتن، جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے ہی تمہیں موت آئے گی. اور کما تموتن تبعثون، جیسے تم مرو گے ویسے ہی تم اٹھائے جاؤ گے. تو گویا جس حال میں ہم زندگی گزاریں گے اسی حال میں ہمیں موت بھی آئے گی اور جس حال میں موت آئے گی اسی حالت میں ہم اٹھائے جائیں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنتیوں میں شامل ہوں اور ہماری زبانوں پر آخرت میں بھی وہ جو جنتیوں کی پکار ہے الحمدللہ الذی کی، تو پھر ہم نے دنیا میں بھی ہر نعمت پر کیا کرنا ہے؟ اس الحمد کلمے کو اپنی زبانوں سے تر کرنا ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے. اور وہ کیسا ہے؟ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہ رب تو ایسا ہے کہ اس کے ہر فیصلے میں میرے اور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. وہ رب ایسا ہے کہ ہر چیز سے خبردار ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. کسی بھی حاکم کے لیے یہ دو صفات کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ حکیم بھی ہو اور خبیر بھی ہو. ایک بہترین حاکم ہو ہی ہو سکتا ہے جس کو ہر چیز کا علم ہو، خبردار ہو ہر چیز کے معاملے میں اور اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا بڑا احکم الحاکمین ہے کہ اس کے ہر فیصلے میں حکمت پوشیدہ ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہ خبیر ہے، کیسا خبردار، کیسا علم والا، کیسی خبر رکھنے والا. کیا ہے اس کے علم کا احاطہ؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم کا احاطہ کرتے ہوئے اپنی صفات کو آگے راسخ کر کے فرما رہے یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو زمین میں بویا جاتا ہے،
یلیجو کہتے ہیں کہ کسی تنگ چیز کے اندر کوئی چیز کو ٹھوسا جانا. جیسے قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے حتی یلج الجمل، جیسے کہ سوئی کے ناکے سے کس کو اونٹ کا گزر جانا. تو گویا یلیجو کیا کہتے ہیں کہ تنگ چیز میں کسی چیز کا ٹھوسا جانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتا ہے جو زمین میں ڈالا جاتا ہے، بویا جاتا ہے، ٹھوسا جاتا ہے. کس طرح سے ہم زمین میں دیکھیں چیزوں کو دفناتے ہیں، ڈالتے ہیں، ٹھوسنے کا معاملہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اوپر سے اگر ہم دیکھیں تو جو بھی ہم زمین کے اوپر کرتے ہیں، کیا چیز زمین میں دفناتے ہیں؟ بتائیں آپ لوگ. زمین میں کیا دفناتے ہیں؟ بیج بوتے ہیں. ویری گڈ. اور بندہ مر جاتا ہے تو مردوں کو دفنایا جاتا ہے. بارش کا پانی آتا ہے تو وہ جذب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ لوگ خزانوں کو دفنا دیتے ہیں زمین کے اندر. اور کیا کیا چیزیں زمین کے اندر جاتی ہیں جی؟ زمین کے اوپر جو ہم کام کرتے ہیں نا، وہ سب زمین کے سینے کے اوپر دفن ہو جاتے ہیں. اور یہ زمین آخرت میں کیا کرے گی؟ ہاں جی، گواہی دے گی، اپنے بوجھ نکال کے باہر پھینکے گی. اور وہ کیا کہے گی؟ اللہ وہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. وہ اپنے اوپر گزری ہوئی ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دے گی. تو یہ بھی جو ہم معاملات دنیا کے اوپر چلتے پھرتے میں کرتے ہیں نا زمین کے اوپر، یہ بھی اس کے اندر بویا جا رہا ہے. ہماری سارے کے سارے کرتوت جو ہم زمین کے اوپر کر رہے ہیں، چاہے چھپ کے کر رہے ہیں، چاہے علی اعلان کر رہے ہیں، جس طرح کر رہے ہیں، جہاں جہاں کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، کھرا کر رہے ہیں، کھوٹا کر رہے ہیں، جیس سیاہ کر رہے ہیں، سفید کر رہے ہیں، سب کچھ کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کے اندر بوجھ کے اندر دفنایا جا رہا ہے، اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزوں کو جانتا ہوں جو زمین کے اوپر کی جاتی ہیں، جو اس کے اندر ڈالتی ہے. وما یخرج منہا، اور جو اس میں سے نکلتا ہے. کیا کیا نکلتا ہے زمین کے اندر سے؟ زمین کے اندر سے جب ہم نے بیج ڈالا تھا تو مالی کا تو کام ہے کہ وہ گوڈی کرتا ہے اور زمین کے اندر بیج ڈال دیتا ہے، لیکن اب اللہ کا کام ہے کہ وہ اس کے اندر سے کیسے جڑ نکالتا ہے، کوپل نکالتا ہے. وہ کوپل زمین کے سینے کو پھاڑ کے باہر نکل کے آتی ہے. یہ اللہ کا علم ہے. اللہ کو معلوم ہے کہاں کہاں کون کون سے بیج دفنائے گئے ہیں اور کون کون سے بیجوں نے سڑ جانا ہے اور کون کون سے بیجوں نے کھیتیاں اور نباتات بن کے لہلہانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دبائے ہوئے بیج کو جانتا ہے اور اس میں سے نباتات، کھیتیاں، پھل پھول سب کچھ نکالنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کے زمین کے خطے میں کون سے معدنیات اس نے میرے اور آپ کے لیے رکھے ہیں، اور وہ ان معدنیات کو میرے اور آپ کے لیے نکالتا ہے. کہیں سے وہ نکالتا ہے سیفائر، کہیں سے وہ نکالتا ہے پرلز، زمین کے تہوں کے اندر، وہ جو سمندر کی تہوں کے اندر سے پرلز نکالتا ہے. کہیں سے وہ نکالتا ہے یاقوت اور مرجان، اور کہیں کہیں یہ جو کیا ہے ایمرلڈز اور روبیز، یہ سب کہاں سے نکلتے ہیں؟ زمین سے. پھر اس کو معلوم ہے کہ کون سا درخت کہاں دبا تھا اور اس درخت کو میں نے اب کوئلہ بنانا ہے، اور کون سے درختوں کے کوئلے کے بعد میں نے ان کو ہیروں میں کنورٹ کرنا ہے. وہ جانتا ہے میرے اور آپ کے لیے کہاں سے ہیرے نکالنے ہیں، کہاں سے کانیں نکالنی ہے، کہاں سے نمک نکالنا ہے. وہ سب کچھ جاننے والا ہے. معدنیات ہر قسم کے وہ جانتا ہے. اس کو معلوم ہے کون کون سی زمین کے حصے میں سے میں نے سونے کو نکالنا ہے، کون سے حصے میں سے میں نے چاندی کو نکالنا ہے، کون سے حصے میں سے میں نے ماربل کے ذخائر نکالنے ہیں. اس رب کے علم میں ہر چیز ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کون سے زمین کے خطوں کے اندر سے میں نے سپرنگز نکالنے ہیں، چشمے پھوڑنے ہیں، کہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ، کہاں سے گرم پانی کا چشمہ، کہاں سے شفا والے پانی کا چشمہ، کہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ. وہ سب کچھ جانتا ہے. وہ ہر چیز جانتا ہے جو بھی زمین میں سے نکلتا ہے. کھیتیاں جانتا ہے، معدنیات جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہاں اس نے میرے اور آپ کے لیے گیس کے ذخائر رکھے ہیں وہ بھی نکالتا ہے. اور آپ دیکھتے جائیے گا اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی سرزمین کے اندر یہ سارے خزانے کوٹ کوٹ کر بھرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ.
اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے، وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون سی چیز آسمان سے نازل کی جانی ہے۔ اللہ ہر چیز جاننے والا ہے، کہاں سے آسمان سے کیا اتارنا ہے۔ کیا کیا اترتا ہے آسمان سے؟ بارش اترتی ہے، ویری گڈ جی، کیا آتی ہے؟ دھوپ آتی ہے، ویری گڈ، آسمان سے دھوپ آتی ہے، آسمان سے ہوائیں آتی ہیں، آسمان سے بادل بن کے آتے ہیں، آسمان سے جو ہے وہ بارش برستی ہے، آسمان سے بادل نیچے ٹورنیڈو کی شکل میں گر کے آتے ہیں، آسمان سے ژالہ باری ہوتی ہے، آسمان سے برف باری ہوتی ہے، آسمان سے پرندے بھی نیچے آتے ہیں، آسمان سے وحی الہی بھی اترتی ہے، آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اللہ کے پیغامات لے کر اترتے ہیں۔ ہر روز صبح فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں اور وہ اپنا اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے لے کر احکامات کی صورت میں اترتے ہیں اور نیچے اس کو نافذ کرتے ہیں۔ فرشتے بھی اترتے ہیں، ہر چیز اوپر سے اترتی ہے، بجلیاں اوپر سے اترتی ہیں، پرندے، اللہ کی رحمتیں اوپر سے اترتی ہیں، اللہ کی برکتیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں۔ کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ نازل کر رہا ہے، اور وہ فرماتا ہے یعلم، وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے ہر چیز جب وہ اوپر سے اتار رہا ہے، اور وہ ما یعرج فیہا، اور وہ جو اس میں چڑھتا ہے، یعنی آسمان میں جو چیز چڑھتی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کیا چیز چڑھتی ہے آسمان میں جناب؟ ہمارے اعمال چڑھتے ہیں، ویری گڈ۔ فرشتے ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال نامے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، ہماری روحیں اوپر جاتی ہیں، اور کیا کیا چڑھتا ہے؟ ہماری دعائیں چڑھتی ہیں نا اوپر، جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، جو ہم صدقات دیتے ہیں وہ چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر جاتے ہیں۔ جو نیچے سے اوپر جا رہا ہے وہ ہر چیز جانتا ہے۔ پانی کے بخارات چڑھتے ہیں نا، جب سورج چمکتا ہے تو پانی کے بخارات اوپر چڑھتے ہیں، بادل بن کے پھر اللہ کے حکم سے ادھر سے ادھر جاتے ہیں۔ ہر چیز وہ اس کے علم میں ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو وہ ہر چیز کا ایک لگاتار سائیکل، انٹرچینج کا سلسلہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ہر چیز کے سلسلے سے بخوبی واقف ہے۔ وہ فرما رہا ہے، اس آیت کی شروعات ہی ایسی ہو رہی ہے، یعلم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب وہ ہر چیز کو جانتا ہے تو وہ آگے فرماتا ہے وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو کیا وہ میرے اور آپ کے کرتوتوں کو نہیں جانتا ہوگا؟ کیا وہ میری اور آپ کی سستیوں اور کاہلیوں کو نہیں جانتا ہوگا؟ وہ میری اور آپ کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کو نہیں جانتا ہوگا؟ اس رب نے میرے اور آپ کے لیے تقدیریں بنا دی، اس رب نے میرے اور آپ کے لیے ان تقدیروں پر چڑھنے کے لیے اسباب فراہم کر دیے، اس رب نے میرے اور آپ کے لیے احکامات نازل کر کے اور پوری کی پوری وسائلوں کا سلسلہ اس کائنات میں میرے اور آپ کے لیے جمع فرما دیا، ہر چیز میرے اور آپ کے لیے معاون پیدا کر دی، وہ ہر چیز مجھے اور آپ کو دیے چلا جا رہا ہے، تو کیا اب وہ میرے اور آپ کے اعمالوں سے باخبر نہیں ہوگا؟ وہ باخبر ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہم کہاں کون سا کام کب کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیا ہمارے معاملات چل رہے ہیں، کیا سستیاں ہیں، کیا کاہلیاں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کیا مشکلات ہیں، اور کیا آسانیاں ہونے کے باوجود بھی ہم ہٹ دھرم ہو کے سرکشی کا معاملہ کر کے چل رہے ہیں۔ لیکن وہ رب فرماتا ہے دیکھو میں یہ سب چیزیں جاننے کے باوجود بھی کیا ہوں، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، میں رحم بھی کر رہا ہوں، تو میں تمہاری ناکامی اور نافرمانی اور سرکشیوں کے باوجود تو میں نوازا چلا جا رہا ہوں، اپنی رحمتیں تم پر نچھاور کرتا چلا جا رہا ہوں، اور پھر سرکشیاں کر کر کے پھر میں ایسا غفور ہوں کہ تم آؤ پلٹ کے پورے زمین اور آسمان بھر کے بھی اگر تم اپنے گناہوں کو سمیٹ کے لے کے آ جاؤ اور ایک دفعہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے، تو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے سے متعلق گمان رکھتا ہے وہ مجھے اپنے گمان کے مطابق پائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَهُوَ شَدِيدُ الْقَهَّارُ وَهُوَ قَهَّارُ الْجَبَّارُ، اللہ نے ایسی بات نہیں کی، کیا کہا میں سب چیزیں جانتا ہوں لیکن پھر بھی کیا ہوں، میں رحیم بھی ہوں، غفور بھی ہوں۔ آج بھی اگر تم پلٹ آتے ہو میری طرف تو مت پریشان ہونا کہ ساری عمر میں اسے نیکیوں سے لاپرواہ ہو کر کام کرتی رہی، گناہوں کے دلدل میں پھنسی چلی گئی، اور اب میں چاہوں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ نہیں، تم مت سوچنا ایسے، آسمان زمین بھر کر بھی لے آؤ گے تو اپنے پلٹنے والے کے لیے میں اتنا خوش ہوتا ہوں، اتنا
اتنا خوش ہوتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین آسمان سجا دینے کا وہ رب کائنات حکم دے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے رجوع کرنے کی اور بخشوانے کی، گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رب کائنات کا احسان نہیں کہ وہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ دے دیتا ہے کہ آ جاؤ اور بخشوا لو، اور پھر رمضان المبارک کے بعد ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا ہے الحمدللہ، اور رب کائنات کا احسان نہیں کہ اس نے مجھے اور آپ کو لا کے بٹھا دیا کہ ابھی بھی ایک ہفتے کے اندر کوئی گناہ ہو گئے کہ تو کوئی بات نہیں، آ جاؤ اور بیٹھ جاؤ، مل کے بیٹھو اور گناہوں کو بخشوانے کا معاملہ کر لو، میں سارے ہی بخش دوں گا، ایک ہفتے میں جو کر لی ہیں بخش دوں گا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کر لی ہیں بخش دوں گا، فکر ہی نہیں کرنا، بس میرے بن جاؤ، میرے ڈٹ جاؤ، میرے ہو جاؤ، میں تمہیں بخش دوں گا، تم نے صرف اور صرف میرا دامن تھام کے چلنا ہے اور کہیں بھی نہیں جانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بخشنے کے معاملات بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میں اور آپ جو ہے وہ جہنم رسید کر دیے جائیں، جنت اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو چاہتے ہیں کہ جنت ہی مل جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والے ہیں۔ ایسے ایسے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ایک بندے کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ فرشتوں کو کہا کہ ایک بہت بد کردار ہے اور ایک بہت ہی نیک آدمی ہے، یہ جو بدکار آدمی ہے اس کی آخری خواہش پوری نہ ہونے دینا، اور جو نیکوکار ہے اس کی آخری خواہش پوری کر دینا اور پھر اس کی جان نکال دینا۔ اب جب نیکوکار تھا اس کا معاملہ یہ ہوا کہ جب اس کی موت کا وقت آیا، اس نے خواہش کی، اس کی آخری خواہش سب نے مل کر پوری کر دی۔ مثال کے طور پر اس نے خواہش کی ہوگی کہ میرا اپنا بیٹا مجھے آ جائے اور میں اس سے مل لوں، یا اس نے کوئی بھی خواہش کی، اس کی خواہش پوری کروا دی گئی۔ اور جو کہ ہم عام طور سے لائف میں دیکھتے بھی ہیں کہ اس کی بڑی خواہش تھی کہ جی اس کا بچہ فلاں جگہ سے آ جائے، اس کو شاید اسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا یا کر رہی تھی، وہ جیسے ہی وہ آیا اس سے ملا اور اس کی جان نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہوتا ہے کہ یہ نیکوکار ہے، اس کی آخری خواہش پوری کرنی ہے، لیکن جو بدکار ہے نا، رب اس کا بھی ہے، غفور رب اس کا بھی رب ہے، یہ ہم نہ بولیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ کا حکم تھا کہ یہ بدکار ہے نا، اس کی دعا قبول نہیں کرنا۔ اس نے کہا کہ مجھے پانی کوئی پلا دے، آخری خواہش پانی پینے کی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ پانی پلاؤ بھائی، پانی پلاؤ، سب پانی لے کر آ گئے۔ فرشتوں کا حکم تھا کہ آخری خواہش اس کی پوری نہیں ہونی چاہیے۔ فرشتوں نے جیسی گھڑا مٹکا آیا، فرشتوں نے ٹانگ ماری، اپنا ہاتھ مارا اور کیا کیا، گھڑے کو گرا دیا، گھڑا ٹوٹ گیا، پانی پینے سے وہ بندہ محروم رہ گیا۔ اب جب وہ محروم رہ گیا تو اس کی تو آخری خواہش پوری نہیں کرنی تھی، اللہ کا حکم تھا۔ اب جب یہی بندہ اللہ تعالیٰ سے آخرت میں ملا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اس کو بلایا، اس کے قریب بلا کے اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے آخری خواہش اپنی کی تھی مرتے وقت کہ مجھے پانی پلا دو، اور تو نے پانی پلا لیا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں یا رب، میں تو بغیر پانی پیے ہی مر گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے آج مانگ جو تو مانگنا چاہتا ہے، میں تیری خواہش اس وقت پوری نہیں ہوئی تھی، آج میں تیری دعا قبول کروں گا۔ اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب انسان کو کتنی ضرورت ہوگی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا امید، اچھا گمان رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے اپنے گمان کے مطابق ہی پائے گا۔ زندگی خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ جب تک ہماری زندگی ہے اس خوف کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لیکن امید اچھی ضرور اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے اچھی امید ہے، میں تو اپنی طریقے سے اپنے کام کرتی آئی ہوں، اب آپ سے اچھی امید ہے کہ آپ مجھے اب میرے ساتھ بہترین معاملہ فرمائیں گے۔ اور جو غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہو جاتی رہیں اس پہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر بخشش مانگے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو پھر اپنی اللہ تعالیٰ اس دن آخرت میں میرے اور آپ کے لیے رحیم نہیں ہوگا۔ رحیم رب صرف ان کے لیے رحیم ہوگا جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش اور رحمت مانگی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آخرت میں ان کے لیے رحیم ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہترین معاملات فرما دینا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو میں بخشنے والا بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ تو وقال الذین کفروا، اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لا تأتینا الساعۃ، کیوں نہیں آتی ہمارے اوپر اچانک ایک گھڑی، یعنی قیامت ہم پر کیوں نہیں آ جاتی؟ قل، ان سے کہہ دیجئے بلا، بلکہ، وربی، اور قسم ہے میرے رب کی، لتأتینکم، البتہ وہ ضرور تم پر آئے گی۔
یعنی منکرین کہتے تھے بھائی اگر ہم اللہ کے نبی کا حکم نہیں مانتے اور یہ ہمیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں تو قیامت کیوں نہیں آتی؟ پھر آ جائے عذاب، آ جائے نا اگر یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے نبی یہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم انہی کی باتوں کو ریفیوز کر رہے ہیں تو نبی کی باتوں کو ریفیوز کرنے کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر عذاب آنا چاہیے تھا، تو پھر آئے نا، کیوں نہیں آتا؟ تو لہٰذا وہ لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو جواب دیا اور یہ کہا کہ کیا بات ہے، منکرین کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی، ان سے کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، مطلب البتہ وہ ضرور تم پر آئے گی، قیامت تو تم پر آ کر ہی رہے گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیامت تم پر نہیں آئے گی۔ عالم الغیب، وہ رب تو عالم الغیب ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں چھپی ہوئی اس سے مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا عالم الغیب ہے کہ اس سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں چھپی ہوئی ہے، ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس سے جو چھوٹی کوئی چیز ہے وہ بھی، ولا اکبر، اور نہ ہی اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک روشن بین کتاب کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے۔ گویا ہر چیز جو چھوٹی ہے، جو بڑی ہے، جو رائی کے دانے سے برابر بھی ہے یا اس سے بھی چھوٹی یا اس سے بھی بڑی، نہ زمین میں نہ آسمان میں اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز وہ لکھواتا چلا جا رہا ہے۔ جب وہ لکھواتا چلا جا رہا ہے، کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے، تو جو میرے اور آپ کے اعمال نامے ہیں کیا وہ لکھے نہیں جا رہے ہیں؟ وہ بھی لکھوائے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب لکھے چلے جا رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا سوچنا ہے کہ ہر چیز تو لکھی بھی جا رہی ہے، جب اللہ سے پاس میں قیامت میں پہنچوں گی، اللہ فرماتے ہیں قیامت بھی ضرور آ کر ہی رہے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ لیجزی الذین آمنوا، اللہ قیامت لائے گا ہی اس لیے کہ وہ جزا دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہ قیامت کا آنا کیوں ہونا ہے؟ کیونکہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو ان کے کیے کا جزا ملے، ان کو ان کے کیے کی بدلہ ملے۔ اور آپ دیکھیے دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، عام طور سے جو ایمان والے ہوتے ہیں یا جو ایمان کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں ان کو بہت بہت مشکلات فیس کر کے چلنا پڑتا ہے، اور کئیوں کے لیے تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے، ان کی اگر فیملی سپورٹ ان کو نہ ہو تو پھر تو ان کے لیے معاشرتی پرابلمز آتی ہیں، وہ تو آنی ہی آنی ہے، لیکن فیملی سے بھی اتنی زیادہ پرابلمز آتی ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے زندگی دو بھر ہو جاتی ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ریوارڈ نہیں رکھا ہوگا؟ وہ رب عادل ہے، وہ ظالم نہیں ہے، اس نے یہ قیامت برپا ہی اس لیے کرنی ہے کہ ایمان لانے والوں کے اوپر جو مشکلات آئیں، جو پرابلمز آئیں، جو تکلیفیں آئیں، جن مشکلات سے وہ گزر کے گئے ہیں، جس خشیت سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ایسی خشیت کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ کاش میں جو ہے ایک تنکا ہوتا کہ ہوائیں مجھے اڑائی لیے پھرتی۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی کاش میں بھوری بسری ایک چڑیا ہوتی، اور وہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کاش میں ایک پرندہ ہوتا۔ تو یعنی ایسا ان کا خشیت کا عالم تھا، اور پھونک پھونک کے ٹھوک بجا کے اپنا کو ہر قدم اٹھاتے تھے اور رکھتے تھے، ان لوگوں کا یہ لیول تھا۔ تو کیا جو آج مشکلات سے گزر رہے ہیں، مشکلات ہر دور میں ہر طرح کی ڈیفرنٹ مشکلات ہوتی رہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان لوگوں کو، گزرنے والوں کو جو اتنی خشیت سے گزار رہے ہیں اپنی زندگی، ان کو ریوارڈ نہیں دے گا، ان کو ضرور ریوارڈ دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر چیز لکھوا رہا ہوں، اور یہ اس لیے کر رہا ہوں، قیامت اس لیے آئے گی تاکہ ایمان لانے والوں کو میں ان کے اعمال کی جزا دوں، ان کو 1 کے بدلے 10 اور 10 کے بدلے 70 اور 70 کے بدلے 700 اور 700 سے کئی گنا چڑھا کر اللہ اخلاص کے حوالے سے اس کو اس کا اجر دینے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صرف ایمان لانے والوں کو اجر نہیں دوں گا، لیکن ایمان کے بعد جو عمل الصالحات بھی کریں گے۔ ایمان لانے، صرف ایمان ہمیں اجر نہیں دے گا، لیکن ایمان کے بعد جب عمل الصالحات نہیں ہوں گے تب تک ہمارا ایمان ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ صرف ایمان لے کے آ جائیں اور باقی ساری کے سارے غلط اعمال کر رہے ہو تو کس بات کا فائدہ؟ اور وہ کیسا ایمان؟ ایمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دل میں ایمان لا کے زبان سے تصدیق کری اور پھر عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ میں واقعی ایمان لے کر آئی ہوں۔ تو ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو عمل الصالحات کے ساتھ ہوگا۔
جب عمل صالحات کرنے لگیں گے تو مشکلات تو آنی ہے اور آزمائشیں شرط ہے، لہٰذا جو ان میں ثابت قدمی دکھائیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ عطا فرمائیں گے، اور اسی ریوارڈ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کو برپا کریں گے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور یہی تو لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور بہترین رزق بھی عطا فرمایا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بخشش عطا فرمائے اور بہترین جنت کی نعمتوں کے رزق کریم عطا فرمائے۔ والذین سعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوششیں کی فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں، معاجزین، کہ وہ عاجز کر دیں، نیچا دکھا دیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، وہ لوگ ہیں، یہی تو لوگ ہیں کہ جن کے لیے عذاب ہے رجز، گندگی کا، علیم، دردناک۔ جو اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ اور کوششیں کرتے ہیں ان کے لیے گندگی کا عذاب ہوگا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پھر کہاں جانے والے ہیں، دردناک عذاب ان کو ملنے والا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی محفوظ فرمائے، ایسے لوگوں کے قرب اور ساتھ سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے جو اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ آس پاس معاشرے کے اندر ہمیں بہت نظر آتا ہے کہ اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، چاہے قولی طور پر کی جا رہی ہو یا عملی طور پر۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کا حصہ بھی نہ بنائے اور ان لوگوں کے خلاف اٹھ کر کلمہ حق پکارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور وہ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کو دیا گیا تھا علم، الَّذِي، وہ جو أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو نازل کیا گیا تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، هُوَ الْحَقُّ، وہ حق ہے۔ یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کیا ہے کہ وہ جو راستہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ کیا ہے، عین حق ہے۔ وہ یہدی الی صراط العزیز الحمید، اور وہ ہدایت دیتا ہے طرف راستے کے جو زبردست حمید رب کا راستہ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، جو اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو اللہ نے نبی کے اوپر بتا دیا، نازل کر دیا، احکامات دے دیے، وہ کیا ہے، عین حق ہے۔ اس سے ہٹ کر اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر علم والے کو اس بات کا احاطہ ہے، اور العلم کون سا ہوتا ہے، کون سے علم والے کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، العلم صرف دو کے اوپر اختلاف ہوتا ہے، العلم کا اختلاف صرف دو کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ ہے قرآن اور ہے حدیث۔ جن کے پاس اس قرآن کا علم ہے، جن کے پاس اس حدیث کا علم ہے، انہی کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ ڈوبتے ہیں ان کی آیات میں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اور حق یہ چونکہ حق ہے، اور دین اسلام دین فطرت ہے۔ جیسی انسان کی فطرت اللہ نے بنائی، جب قرآن کی آیات میں ڈوبا جاتا ہے ان کو ہر چیز عین حق کے مطابق لگتا ہے، عین فطرت کے مطابق لگتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ فطرت کے قریب ہوتے ہیں وہ دین فطرت کو بہت ایزیلی اور جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جو فطرت سے جتنا دور ہوتے ہیں ان کو اس طرف آنے میں اتنا ہی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اچھی طرح سے پڑھا اس کو سورہ یوسف میں، کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو کیوں سلیکٹ کیا تھا، اسی لیے کیا تھا کہ ان کو 2500 سال صحرا نوردی میں رکھا، ان کو فطرت سے قریب رکھا، تاکہ جب ان کے اوپر یہ دین فطرت نازل کیا جائے گا تو اس کو ایزیلی ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ واقعی جو لوگ سن لیتے تو پھر وہ ہٹتے نہیں تھے، اس سے دور نہیں، انلس کے کوئی بہت ہی زیادہ ضد اور ڈھیٹ ڈھٹائی کا معاملہ ابو جہل اور ابو لہب کے حوالے سے ہوا۔ باقی تو جو ہے وہ جنگ بدر میں جتنے لوگ مر گئے وہ مر گئے، اس کے علاوہ جتنے بچے تھے ان سب کو اسلام کی دولت ان سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز کر دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں العلم والے لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمارا علم کا رسوخ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ علم کا رسوخ کیسے آتا ہے کہ جب اندر سے اپنے کجی اور ٹیڑھ کو نکالا جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ العلم صحیح طور سے ہمارے اندر راسخ ہو جائے تو اپنے اندر کی ٹیڑھ اور کجی کو نکالنا ہے، بچے بن کے قرآن کو پڑھنا ہے، اپنی انگلی قرآن کو پکڑا دیجئے، جہاں جہاں آپ کی باگیں موڑتا جائے چپ کر کے مڑتے جائیے،
ہاں میں غلط ہو سکتی ہوں، میرے عقائد غلط ہو سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن یا حدیث غلط نہیں ہو سکتے۔ جب ہمارا یہ رویہ ہوگا، ہم بچے بن کے ABC کی طرح، بچہ جو نرسری KG میں جاتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وائٹ سفید سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، جو لکھتے جاتے ہیں اس کی زندگی زمین پر، ذہن کی زمین پر، اس پہ وہ چپکتا چلا جاتا ہے، اس پہ بالکل سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اس قرآن کو بالکل ایسے ہی پکڑنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کی سلیٹوں پر اگر کچھ اور تھا جو غلط تھا، ہمارے عقائد سے ٹکراتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم کا رسوخ بھی عطا فرمائے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں، وقال الذین کفروا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں سے، هل ندلکم، ہم بتائیں تم کو، علی رجل، اوپر ایک مرد کے بارے میں، یعنی کہ ایک ایسا شخص بتائیں، ینبئکم، وہ بتائے تم کو، اذا مزقتم غل ممزق، یعنی کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو کر تین طرح منتشر ہو جاؤ گے، غل ممزق، ہر طرح سے منتشر ہو جانا، یعنی تو ہم تمہیں ایک ایسے شخص کی خبر دیں جو یہ تمہیں بتاتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو کر بکھر جائے گا، انکم لفی خلق جدید، بے شک تم البتہ نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے، یعنی کہ تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں۔ منکرین تو یہی کہتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو گئے، مٹی مٹی ہمارا جسم ہو جائے گا، اس کے بعد ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ تو یہ ایسے اعتراضات تھے منکرین حق کے یا مشرکین مکہ کے دل و دماغ میں کہ ایک تو انسان دوبارہ نہیں پیدا کیا جا سکتا، دوسرا ان کو یہ اعتراض تھا کہ جو کائنات کا اتنا بڑا نظام زمین آسمان کا بنایا گیا نا، یہ کوئی نہیں دوبارہ ہو سکتا، ایک دفعہ بن گیا تو بس بن گیا، اس کو دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اور تیسرا ان کو یہ تھا کہ قیامت کوئی نہیں آنی، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، جو آیا کھایا پیا مر گیا اور بس ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے ان کو اعتراضات تھے کہ جس کی نفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ یہ دنیا بھی نئے سرے سے بنائی جائے گی اور قیامت قائم ہوگی، یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، زمین کو میں بالکل نئے سرے سے بنا دوں گا اور بالکل نئی بن جائے گی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کہ زمین پھیلا دی جائے گی، چٹیل میدان بنا دی جائے گی، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، اور یہ جو آسمان ہے یہ دروازے ہو کر بکھر جائے گا، سورج چاند ان کی چمک ماند پڑ جائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ایک ٹکی کی صورت میں جو ہے وہ پانی میں ڈال کے ختم کر دیا جائے گا۔ احادیث بھری پڑی ہیں قرب قیامت کے حوالے سے، قیامت میں کیا کیا چیزیں رونما ہونی ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، 30واں سپارہ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی جب یہ باتیں بتاتے تھے نا تو وہ لوگ اعتراض کرتے تھے اور ان باتوں کو مان کے نہیں دیتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات، انہی کی بات کو یہاں پہ تذکرہ کر کے بتایا کہ منکرین کہتے ہیں، تمہیں ایسا شخص بتائیں جو یہ باتیں کرتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا اس وقت تمہیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ افترى علی اللہ کذبا، گھڑتا ہے اوپر اللہ کے جھوٹ، ام بھی جنت، نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا پھر اسے کوئی جنون ہی لاحق ہے۔ وہ لوگ ایسی ہی باتیں کرتے تھے کہ اللہ کے نام پہ یہ اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے، یا پھر پتہ نہیں کوئی مجنون دیوانہ پاگل، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ یہ ایسے ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا خود ہی جواب دے رہے ہیں، نہیں، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے اوپر، فی العذاب، وہ بھی عذاب میں ہوں گے، والضلال البعید، اور گمراہی میں ہوں گے بہت دور کی۔ یعنی جو اللہ کے نبی پر جو یہ باتیں بتا رہے ہیں، جو اس پر ایمان نہیں لا رہے، اصل میں تو یہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہے، اصل میں تو یہ بڑی دور کی گمراہی میں نکل گئے ہیں۔ ان لوگوں کو عذاب ضرور آ کے رہے گا، لہٰذا کیا ضروری ہے کہ پھر نبی کی بات کو مان لیا جائے۔ پیچھے اللہ نے بتایا وہ عین حق ہے جو یہ بتا رہا ہے، اس قرآن کے اندر ہر بات عین حق ہے۔ آگے بتایا گیا یہ اعتراضات کرتے ہیں، لیکن اصل میں اعتراض کرنے والے جو لوگ ہیں یہی بیسیکلی قیامت پہ یقین نہیں رکھ رہے، اور معاملہ اسی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نام پہ جھوٹ یہ نہیں گھڑ رہا بلکہ وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، اور یہ لوگ تو پرلے درجے کی گمراہی میں دور نکل چکے ہیں اور بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ افلم یروا،
کیا بس نہیں وہ دیکھتے الا طرف ما بین ایدیہم جو آگے ان کے ہے وما خلفہم اور جو پیچھے ان کے ہے من السماء والارض جو کہ آسمانوں میں سے ہے اور زمین میں سے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جو آسمانوں میں ہے زمین میں ہے آگے ہے پیچھے ہے دائیں ہے بائیں ہے ہر طرف وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ہر چیز جب آسمان کو دیکھے دائیں سے بائیں تک حد نگاہ پھیلا ہوا, زمین کو دیکھے دائیں سے بائیں آگے سے پیچھے حد نگاہ پھیلی بھی ہے. ان نشا نخسف بہم الارض اگر ہم چاہیں تو ان سب کو زمین میں دھسا دیں اور نسقط علیہم کسکسفا من السماء یا پھر ہم گرا دیں ان کے اوپر ٹکڑے آسمان میں سے. یعنی اللہ اپنی قدرت کا جلالیت کا تذکرہ کر کے فرما رہے ہیں میں اگر چاہوں تو ان کو زمین میں دھسا دوں, میں چاہوں تو آسمان سے ٹکڑے کر کے ان کے اوپر گرا دوں, میں چاہوں تو ہر چیز کر دوں اور پھر کیا ہے پھر اس کو ویسے ہی بنا دوں. میں چاہوں تو کیا نہیں کر سکتا. یہ لوگ ان کے کہنے کے مطابق کہ آسمان زمین ایک دفعہ بن گئی اب دوبارہ نہیں بن سکتی, تو یہ امپاسبل نہیں ہے. جو رب ایک دفعہ آسمان اور زمین کو تخلیق کر سکتا ہے کیا وہ دوسری دفعہ بنانے پر قادر نہیں ہے؟ جو مجھے اور آپ کو ماؤں کے پیٹوں کے اندر ایک نطفے سے رحم مادر میں جو ٹپکایا جاتا ہے ایک جیتا جاگتا انسان بنا کے کھڑا کر دیتا ہے اور پھر ہماری نشو نما کر کے اتنا بڑا ہمیں کرتا ہے, اور پھر کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ہمیں دوبارہ نئے سرے سے بنا؟ وہ رب تو ہر چیز پر قادر ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا در حقیقت ان فی ذلک لآیۃ اس کے اندر البتہ کیا ہے ایک نشانی ہے. کس کے لیے؟ لکل عبد منیب ہر اس بندے کے لیے نشانی ہے جو منیب ہے, جو رجوع کرنے والا ہے, جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے, جو بار بار ہر چیز کو اللہ سے لنک کرتا ہے. ایسی آیات میں نشانیاں کس کو ملتی ہیں؟ ان لوگوں کو ملتی ہیں جو ہر چیز کے ساتھ اللہ کو لنک کرتے ہیں, اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں, اواب ہوتے ہیں. لکل عبد منہ منیب, عبد منیب کون ہوتا ہے؟ بار بار رجوع کر کے پلٹنے والا. اللہ کی طرف پلٹنا اللہ کو بہت پسند ہے. رجوع کرنا منیب پکارنے والا نہیں ہوتا, رجوع کرنے والے کو کہتے ہیں, انابت کرنے والے کو منیب کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ رجوع کرنے کی صفت بہت زیادہ پسند ہے. عبد المنیب کون سے نبی تھے یاد ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے. انہو اواب, کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے اور پلٹتے تھے, بار بار پلٹتے تھے. شکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے تھے, ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے تھے. کوئی تکلیف آتی پریشانی آتی تو کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا, ایوب علیہ السلام کا رویہ ہمیں نظر آتا ہے نا. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, میں تو اپنی ساری مشکلات پریشانیاں غمیں تکلیفیں ان سب کو رجوع کس کی طرف کرتا ہوں؟ اللہ کی طرف کرتا ہوں. تو گویا غمی پریشانی میں بھی رجوع کس کی طرف ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہا ہے. شکر میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو رہا ہے. اللہ ھذا من فضل ربی, میرا کوئی کمال نہیں ہے تو میرے رب کا فضل ہے. الحمدللہ کا کلمہ ان کی زبانوں پہ جاری ہوتا ہے. ہر حال میں اللہ کی طرف شکر شاکر بندے. نعمتیں مل رہی ہیں تو اللہ کی طرف رجوع, نعمتیں چھن رہی ہیں تو اللہ کی طرف رجوع. الحمدللہ علی کل حال, اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے. ایک نعمت نہیں ہے تو کیا ہوا, باقی تو نے اتنی ساری عطا فرمائی ہے. یہ بھی اواب کی صفت ہے. وہ یہ نہیں کہتے رہتے کہ یہ کیا میرے پاس فلان چیز نہیں, جو ہے ان پر اللہ تیرا شکر ہے. ایک نہیں ہے تو پھر کیا ہوا, یہ ایک تو نے چھین لی تو پھر کیا ہوا, باقی تو نے ان سے بھی بہتر بنایا, ان سے بھی بہتر بنایا. اور پھر اللہ سے جب مدد مانگنی ہے, کوئی مشکل میں پریشانی میں تکلیف میں پھنس گئے ہیں تو مدد کس سے مانگتے ہیں؟ وہ رجوع کرتے ہیں. تو ایاک نستعین کہتے ہیں کہ اللہ مدد مانگوں گا تو صرف تجھ سے مانگوں گا, حاجت روائی کروں گا تو صرف تجھ سے کروں گا, کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گا, کسی اور کا در نہیں کھٹکھٹاؤں گا, کسی پیر, کسی فقیر, کسی مرید کے پاس میں نے نہیں جانا, کسی اسباب وسیلے سے نہیں. تو نے بھیجنا ہے, تو کرے گا ہر کام میرا. اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے ہوتے. ایاک نستعین جب نماز میں کہتے ہیں تو دل کی پورے ثبات کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ صرف تجھی سے استعانت نہیں لوں گا تو صرف تجھ سے لوں گا اور کسی اور سے نہیں لوں گا. اور پھر جب کبھی زندگی میں انہوں نے کوئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں,
زندگی میں کبھی کوئی کام کرنا ہو، بچوں کی شادی کرنی ہو، بچوں کو اسکول میں ڈالنا ہو، فلاں جگہ رشتہ کرنا ہو، گھر میں کوئی کام کروانا ہو، گھر میں کوئی دعوت ارینج کرنی ہو، کوئی بھی زندگی کا کام انہوں نے کرنا ہو، کوئی کورس کرنا ہو، کوئی پڑھنا ہو، کوئی پڑھانا ہو، کہیں جانا ہو، کوئی کام شروع کرنا ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے نبی سے رجوع کرتے ہیں. اور پھر کیا ہے، جب کسی بات پہ فیصلے پر متفق ہو جاتے ہیں استخارے کے لیے رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہاں دل کا اطمینان آتا ہے تو پھر ڈٹ جاتے ہیں، یسلموا تسلیما کا معاملہ کر کے چلتے ہیں. یہ ہوتی ہے ان کی صفت. جو لوگ اس رویے پر چلتے ہیں انہی کو ان ساری چیزوں سے نشانیاں ملتی ہیں. اللہ نے بتا دیا ان ساری چیزوں میں نشانیاں انہی کے لیے جو ہر چیز پر پلٹ پلٹ کے اللہ ہی کے پاس آتا ہے. اللہ ہمیں اواب بنا دے. یہ بہت خوبصورت صفت اللہ کو بہت پسند ہے. پسندیدہ بندہ ہے جو رجوع کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کی کائنات کی نشانیوں سے ایمان ہی ان کو ملتا ہے جو اللہ کی طرف بار بار پلٹ کر رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. رجوع کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بار بار بتایا. نعمت ملے تو ذکر کرنا ہے، نعمت ملے تو شکر کرنا ہے، نعمت چھنے تو صبر کرنا ہے، فیصلے کرے تو رجوع کرنا ہے، استخارہ کرنا ہے، اور جب جم جائیں ڈٹ جائیں تو بس پھر یسلموا تسلیما کا معاملہ کر کے چلنا ہے. کوئی استعانت لینی ہے تو رجوع کرنا ہے، کوئی دعا مانگنی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا. اور ساتھ ساتھ جب کوئی مشکل تکلیف پریشانی آتی ہے تو ایک اور رجوع کا طریقہ وہ یہ کہ اپنا کڑا بے لاگ محاسبہ کرنا ہے کہ اے میری کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے یہ تکلیف مجھے آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے رجوع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے رجوع کرنے کے طریقے بھی سکھائے اور ان طریقوں پر عین طریقے کے مطابق چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ ہماری انسٹنکٹ بنا دے کہ زندگی میں جب کبھی ایسے معاملات آئیں تو ہم آٹومیٹکلی اللہ سے رجوع کرنے والے بن جائے. ہاں اب آج سمجھ لیا، پڑھ لیا، اب ہم نے اپنے پاس لکھ لینا ہے کہ میں نے جب کبھی یہ معاملہ ہوگا تو میں نے اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، رجوع کرنا ہے. اللہ ہمیں اواب بنا. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بڑے ہی خوبصورت شاکر بندے تھے جو بڑے اواب تھے، وہ رجوع کرتے تھے، ان کو میں نے اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا. تو ان کے رویے دیکھ لو. اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی اواب بن جاؤ، تم بھی اپنے آپ کو رجوع کرنے والا بنانا چاہتے ہو، منیب بننا چاہتے ہو، تو دیکھ لو میرے جو بڑے ہی اواب بندے تھے ان کا کیا رویہ تھا. تو آگے اللہ تعالیٰ وہ رویہ مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، البتہ یقیناً دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو منا اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، فضلاً ایک فضل عطا فرمایا تھا. البتہ یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے ایک فضل عطا فرمایا تھا. فضل اللہ تعالیٰ یہاں کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو اللہ نے نہیں گنوایا، لیکن قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے وہ جو علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا اس کا تذکرہ کر کے بتایا تھا کہ یہ وہ بہترین فضیلت تھی جو میں نے ان کو عطا فرمائی تھی. اچھا اب کون سا فضل ہے یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں. بے شمار فضلوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کیا تھا. چھوٹے سے تھے تو بہت زیادہ بہادر تھے. 12 بھائیوں کے سب سے چھوٹے بھائی تھے، انتہائی جری اور نڈر. اتنے نڈر کہ درندے کے پیر، منہ کے جبڑے پر پیر رکھتے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا اوپر والا جبڑا کھینچ کے جو ہے نا وہ 2 ٹکڑے کر دیتے، پھاڑ دیتے تھے درندوں کو. دوسرا یہ تھا غلیل باز بڑے اچھے تھے، نشانہ بہت اچھا تھا ان کا. تو جری تھے، بہادر تھے، نشانہ باز تھے. اور اسی میں انہوں نے داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لڑائی میں جو ہے وہ جالوت کو مار دیا تھا. اور اس کو جب مار دیا تو اس کو انہوں نے جو دوسرا بادشاہ تھا اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی کر دی. نتیجتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرما دی. ٹھیک ہے، تو ان کو جلی بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، ان کو بادشاہت مل گئی. پھر ساتھ ساتھ یہ خوش الحان بہت تھے. اللہ نے ان کو انتہائی خوبصورت آواز سے نوازا تھا. اور انہوں نے کیا کیا، اچھا یہ ساری کی ساری چیزیں آ گئی. اب خوش الحانی تھی ان کے اندر، ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا، نبوت سے مالا مال کر دیا، نبوت سے سرفراز کیا.
اب اتنی ساری چیزوں کے ساتھ جب اللہ نے ان کو نبوت کا علم بھی عطا فرمایا، نبوت کے منصب پہ بھی سرفراز کر دیا، تو ان کو داؤد یہ جب خوش الحان تھے تو خوش الحانی سے یہ گانے نہیں گایا کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی تعریفی کلمات زبان سے جاری ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شکر کے اوپر کہ یہ اتنی خوبصورت آواز کو میری تعریف پڑھنے کے لیے بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور عطا فرما دی، اور زبور کے اندر بڑی خوبصورت نظمیں ہیں جو کہ اللہ کی تعریفی کلمات پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے کیا کرنا؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دی۔ اور یہ بڑے خوبصورت انداز میں جب پڑھا کرتے تھے تو لئن شکرتم لازیدنکم کا معاملہ ہوتا ہے، تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ انہوں نے شکر کا وہ طریقہ اختیار کیا، اللہ نے مزید اور عطا کیا یا جبالو اوبی معاہو، کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ، وَالطَّيْرَ، اور پرندوں تم بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ۔ یہ میرا بندہ اتنی خوبصورت آواز میں میری تعریف کرتا ہے، پہاڑوں چلو تم بھی اس کے ساتھ شامل، پرندوں چلو تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو، پرندوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا کہ ایسا وہ بولتے، ایسا وہ پڑھتے تھے کہ اب جیسے میں یہاں پہ بول رہی ہوں تو آواز ایکو ہو کے مختلف جگہوں سے پہنچے اگر ہم کو، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لگتا ہے کہ وہ آواز کی ڈبلنگ ہو رہی ہے، ٹرپل ہو رہا ہے آواز، تو ایسی ہی کوئی ماحول بن جاتا تھا، پرندے چہچہانا شروع ہو جاتے جب وہ پڑھتے تھے، حمدیہ نعت جو ترانے زبور کے اندر تھے وہ پڑھتے تھے، اور وہ خوبصورت آواز کا ایک پورا تاثر قائم ہوتا تھا، وہ ساؤنڈز کریٹ ہوتے تھے، ایفیکٹس آتے تھے اس کے پرندوں کے چہچہانے کے، وہ پہاڑوں کی ایکو ہوتی تھی، تو وہ ایک نہایت خوبصورت منظر بن جاتا تھا۔ تو اللہ کے حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آواز کو کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ گانے بجانے کے لیے نہیں کر رہے، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی تعریف کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ عملی شکر کا طریقہ ہے کہ جو نعمت اللہ عطا فرمائے اس کو اس کے راستے میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اختیار کیا جائے۔ اب جب انہوں نے یہ کیا تو بہت ہی نبی بھی ہیں اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی اعلیٰ کلمہ کو بلند کرنے کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں۔ اب جب ساری کی ساری اپنی ریاست کو بھی چلا رہے تھے تو مختلف لوگوں کے پاس نکل کے جاتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ تمہیں داؤد علیہ السلام کیسے لگتے ہیں، تم نے داؤد علیہ السلام کو کیسا پایا، تم نے داؤد علیہ السلام کو کیسا پایا؟ تو ہر ایک سے جا کے پوچھتے تھے، تو سب بڑا مطمئن ہوتے، ان کی بڑی تعریف کرتے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو بڑا اچھا پایا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فرشتوں کو بھی اس طرح سے بھیجا۔ ایک دن ان کی ملاقات فرشتے سے ہو گئی تو فرشتے نے کہہ دیا کہ نہیں، داؤد علیہ السلام کو بہت اچھا پایا میں نے، لیکن ایک کمی ہے، اگر داؤد علیہ السلام کے اندر وہ کمی بھی نہ ہو تو پھر داؤد علیہ السلام جو ہے نا وہ بڑے پرفیکٹ انسان ہوں گے۔ تو کہنے کہ اچھا کیا کمی؟ تو انہوں نے آگے سے کہا، فرشتے نے بتایا کہ یہ اپنا نان نفقہ بیت المال میں سے لیتے ہیں، اگر یہ اپنا نان نفقہ بیت المال میں سے نہ لیں گے نا تو اپنا خود ہی اس کے لیے ذریعہ معاش کمانے کا رکھیں گے تو پھر یہ پرفیکٹ ہے، پھر ان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کوئی ہنر سکھا دے، اللہ تو مجھے کوئی ہنر سکھا دے کہ میں ذریعہ معاش کو کما سکوں۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی ہنر مانگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا واسطے اس کے لوہے کو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر نرم کر دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جو دور ہے وہ آئرن ایج بھی کہلاتا ہے۔ وہ ہاتھوں میں لوہے کو پکڑتے تھے اور موڑ توڑ کے جو بنانا چاہتے تھے بنا لیتے تھے، ایسا اللہ نے ان کے لیے نرم کیا تھا۔ آپ دیکھیں یہاں سے ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور سیکھنے کو ملتی ہیں۔ کیا کرتے تھے جب انہوں نے لوہے کو پکڑ کے کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے کیا بنایا؟ وہ کیا بناتے تھے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے نا، اب اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اعلیٰ کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے۔ ایسے ہی یہی تو عملی شکر کا طریقہ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، انہوں نے اس لوہے سے کیا بنائے؟ یہ برتن نہیں بنائے،
انہوں نے کیا بنائے؟ زرہیں بنائے. ویری گڈ. انہوں نے بنائی زرہیں بنانا شروع کی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اعمل سابغات، اب تو عمل کر، لمبے لمبے لباس بنا. لمبے لمبے سابغات کہتے ہیں سین با غین کہتے ہیں لمبے چوغوں کو، لمبے لمبے لباسوں کو. کس سے لمبے لباس بنائے جا رہے ہیں؟ لوہے سے. اب تو لمبے لمبے لباس بنا. وقدر فی السردی، اور اندازہ رکھ اس کے جوڑوں کے درمیان. اب اتنا لمبا لوہے کا لباس ہوگا تو انسان نے تو مختلف جوائنٹس پر اس نے بینڈ بھی ہونا ہے، تو اللہ نے کہا ان کا اندازہ مختلف جوڑوں پر رکھ لے. یعنی اتنا یہاں سے ایک بنا، پھر ایک جوڑ بنا، پھر یہاں سے بنا، پھر ایک جوڑ بنا، پھر تاکہ موومنٹس آسان ہو جائیں. تو پورے کے پورے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اب تم بنا رہے ہو، اب تم کر رہے ہو تو کیا بناؤ، اب تم اس نعمت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو. اور وہ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے. وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو نیک. اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے تو پھر دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ، فرمایا ان عمل، کہ تو اب عمل کر. اب اللہ نے اتنا نعمتوں سے نواز دیا ہمیں، اللہ نے پڑھا لکھا دیا، اللہ نے کسی کو بڑا فن ہنر عطا فرما دیا. اتنے سارے ماشاءاللہ سے یہاں پہ لوگ بیٹھے، سب اپنا اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں اللہ نے مجھے کس نعمت سے مالا مال کیا، اور اللہ نے وہ جو نعمت مجھے عطا فرمائی تھی کیا میں اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کر رہی ہوں. میں سستی کاہلی سے بیٹھ تو نہیں کہ اس پہ سانپ بن کے کہ بس اب میرے سے نہیں ہوتا. میں پڑھا لکھا دیا اللہ نے مجھے کوئی فن اور ہنر سے نواز دیا. کوئی لکھ اچھا سکتا ہے، کوئی پکا اچھا سکتا ہے، کوئی مینج اچھا کر سکتا ہے، کوئی بول اچھا سکتا ہے. مختلف معاملات ہیں، ہر ایک کی اللہ نے کوالٹیز اس کو عطا فرمائی ہے. اپنا محاسبہ کر کے دیکھنے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ ان عمل. اب تجھے علم دے دیا ہے، اب تجھے نعمت سے نواز دیا ہے، اب تو عمل کر. اب سستی کاہلی سے بیٹھ مت جانا بس گھر میں بیٹھ گئی، بس ٹھیک ہے پڑھ لکھ لیا، میں ڈاکٹر بن گئی، میں انجینئر بن گئی، میں فلاں کر لی، میں نے اتنا، میں فلاں ٹائم پہ بڑا کرتی تھی، اب نہیں مجھ سے کچھ کیا جاتا، بس اب تو میں گھر پر ہی بیٹھی ہوں، ٹھیک ہوں. نہیں، اللہ کا تقاضا کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ علم تمہیں دیا ہے، یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ جب ہر چیز اللہ کی ہے تو جو میرے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو اگر اللہ نے مجھے وہ علم عطا فرما دیا، اللہ نے مجھے قرآن کا علم دے دیا، اللہ نے مجھے دنیاوی کو علم دے دیا، کسی کو میتھ سکھا دی، کسی کو سائنس سکھا دی، کسی کو اللہ نے انگلش بہت اچھی سکھا دی، کسی کو اللہ نے کمپیوٹر کا کام بہت اچھا سکھا دیا، اب میں اس کام کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کیسے استعمال کر رہی ہوں. اللہ نے دیکھنا، اللہ کا حکم ہے سستی کاہلی سے گھر میں مت بیٹھو. اللہ نے مال دیا الحمدللہ، ان کا اتنی خواہش تھی میرا اتنا بڑا گھر ہے، پلیز آ کے یہاں پہ کلاس شروع کریں. بن جائیے سورج، خود نہیں کر سکتے تو دوسروں کو وہ پرووائڈ کر دیجئے. آسمان بن جائیے، نہیں کر سکتے تو سورج کو جگہ دے دیجئے، وہ آئے اور چاند کو جگہ دے دیجئے، وہ آئے اور چمکے، اپنی اپنی چیزیں پرووائڈ کر دیجئے. کچھ بھی کریں لیکن اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہی عملی شکر کا بہترین طریقہ ہے. اللہ کے طریقے اور رویے مجھے اور آپ کو سکھا دے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پھر یہاں پہ ایک اور بات دیکھیے، اب حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تو وہ کچھ بھی نہ کرتے، وہ تو نبی تھے، وہ تو بادشاہ تھے، اور وہ چاہتے تو بیت المال میں سے لیتے اور استعمال کرتے اور کھاتے پیتے، سب کچھ صحیح تھا، ان کے لیے جائز تھا نا. اگر وہ بیت المال سے لے رہے ہو اپنے گھر کا نان نفقہ، ان کے لیے عین جائز تھا. لیکن پھر بھی اس کو پسند نہیں کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المومنین بن گئے تو وہ کپڑے کے تاجر تھے حضرت ابو بکر صدیق. تو جب ان کو خلیفہ نامینیٹ کر دیا گیا تو اس کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن حضرت عمر نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے سر پر ایک کپڑے کی گٹھڑی اٹھائے حضرت ابو بکر جا رہے تھے. تو حضرت عمر نے ان کو روک کر پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کام کرتا تھا میں وہی کام کر رہا ہوں، میں تاجر ہوں کپڑوں کا، تو میں تو کپڑوں کا کاروبار کر رہا ہوں، تجارت ہے میرا، یہ پیشہ میں نے کرنا ہے.
تو حضرت عمر نے پھر کہا کہ نہیں، آپ کے ذمہ بہت اہم کام ابھی موجود ہے، آپ آرام سے باقی سارا منصب سنبھالیے اور باقی ذمہ داریوں کو انجام دیجیے، آپ کا جو گھر کا نان نفقہ ہے وہ آپ کو بیت المال سے ادا کر دیا جائے گا، دے دیا جائے گا۔ زبردستی انہوں نے حضرت ابو بکر کو بٹھایا، لیکن حضرت ابو بکر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے تھے نہیں میں یہ کروں گا، لیکن چونکہ اس وقت ذمہ داریاں ہی بہت زیادہ تھیں، وہ مانعین زکوٰۃ تھے، پھر وہ جھوٹے دایان نبوت، ان کی سرکوبی کے معاملات تھے، وہ بہت زیادہ کھچڑی ایسی پک چکی تھی کہ ان کو یہ چیز چھوڑ کے پھر اپنا وہ معاملہ کرنا پڑا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کا جو مغلیہ خاندان کا جو بادشاہ تھا، وہ کیا کرتا تھا، آخری جو بادشاہ تھا وہ باقاعدہ طور پر ٹوپیاں بناتے تھے، ہاتھوں سے ٹوپیاں بن کر اور ان کو بیچ کر اور اس سے اپنا خرچہ پورا کیا کرتے تھے۔ تو پسندیدہ کیا ہے کہ انسان اپنا نان نفقہ خود ہی اٹھائے، جتنا حد الامکان کوشش کرے کہ وہ اس میں سے نہ لے، اپنا کام خود کرے۔ آج ہمارے معاشرے کا معاملہ ہی خراب ہے۔ آج جو دین پڑھانے والے لوگ ہیں، وہ مسجد کے امام ہیں، وہ خطیب ہیں، وہ مؤذن ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ وہ بس دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور بس بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو اور اس سے اجرت لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا، اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا کہ قرآن پڑھانے کی اجرت لی جائے۔ آج ہمارے ہاں ایک ہی کنویں کا مینڈک بنا دیتے ہیں اور بس وہیں پر وہ خطیب ہے یا امام ہے یا مؤذن ہے، اس کا بس کام صرف اور صرف قرآن 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 قرآن، اور وہ بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے اور کوئی اس کے علاوہ کام نہیں کرتا۔ مولانا مودودی صاحب فرماتے تھے، بڑی خوبصورت ان کی یہ قول آتا ہے کہ ایک ایسا امام مسجد جو 5 وقت اذان دیتا ہے اور 5 وقت امامت کرواتا ہے اور باقی اوقات میں مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر جوتے گھانٹ کر اپنی اور اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کماتا ہے، مجھے اس امام مسجد کے مقابلے میں اپنے اور اپنے معاشرے کے لیے بہتر نظر آتا ہے جو 5 وقت صرف اذان اور امامت کرواتا ہے اور دین کی تعلیم دے کر معاوضہ لیتا ہے۔ تو آج ہمارے لیے کتنی ضرورت ہے نا کہ پھر ہم اگر دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو دین کا بھی علم حاصل کریں۔ اگر دین کا علم حاصل کرنے میں کسی بچے کو ڈال دیا تو اس کو دنیاوی علم بھی ضرور سکھائیں، کیونکہ ذریعہ معاش کمانا بہت ضروری ہے، اور جب تک کہ دین کا علم نہیں ہوگا دنیاوی علم کو بھی اللہ کے طریقے کے مطابق استعمال کرنے کا طریقہ اور رویہ اور انداز ہمیں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ دونوں علوم کو لے کے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ۔ آج دنیاوی علم تو اتنا حاصل کر لیا جاتا ہے لیکن قرآن کا علم بالکل بھی نہیں آتا۔ اللہ کی نظر میں وہ سب کیا ہے؟ امی ہے، جاہل ہے۔ اور دوسری آن دا ادر ہینڈ، دوسری سائڈ پر کیا ہے؟ صرف اور صرف دین 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 ہی ہے، اور آپ نے ذریعہ معاش کمانے کے لیے دنیاوی علم کا بھی ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کتنا ضروری ہے کہ آج ہمارے پاس دنیاوی علم بھی ہو۔ تو لہٰذا مدرسوں میں ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے جہاں پہ ان کو دنیاوی علم بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب تو بہت سارے ایسے اسکولز شروع ہو گئے ہیں جہاں پہ دینی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دنیاوی ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے اور دونوں علوم کو لے کے سکھایا جاتا ہے۔ بچے بڑے قابل ہوتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان پہ جتنی ذمہ داری ڈالتے جائیں گے لیتے جاتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ ضرورت صرف ہم پیرنٹس کی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو سائڈ بائی سائڈ دونوں چیزوں میں لے کر چلیں۔ ہم صرف بچوں کو دنیا کا بندہ بنا دیتے ہیں اور دنیا ہی کا بندہ ہو کے رہ جاتے ہیں، اور پھر شیطان آتا ہے اور اپنا حصہ لے کے چلا جاتا ہے، اور پھر وہ دنیا کا بندہ بن جاتا ہے، نہ وہ دین کا رہتا ہے، نہ وہ ماں باپ کا رہتا ہے، اور نہ اس کی آخرت جو ہے وہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رویے ہمیں سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر سچا اور ایماندار تاجر تو انبیاء اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اتنا بڑا رویہ، اتنا بڑا درجہ ان لوگوں کو مل رہا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کام کرے، محنت کی عظمت کا درس بھی اس میں سے ہمیں مل رہا ہے۔ کیسے وہ خود بادشاہ ہونے کے باوجود وہ یہ نہیں کہتے کہ آؤ تم لوگ یہ کرو۔ 6000 کی زرہ بنا کے بیچا کرتے تھے، 6000 کی زرہ بنا کے بیچتے تھے، 2000 اپنے لیے اہل خانہ کے لیے رکھتے تھے، 2000 مال جمع کرتے تھے کہ اس سے مزید لے کر اور مزید کام کریں گے، اور 2000 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ تو بہترین خرچ کیا ہوتا ہے؟
قل لفظ کے حوالے سے 33%، جو 33% ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے. یہ ایسی تجارت ہے جس میں ہرگز بھی گھاٹا نہیں ہے. اللہ بڑھا بڑھا کے ہی عطا فرماتا چلا جاتا ہے. گھر بھی چلتا رہتا ہے، اللہ کا نظام بھی چلتا رہتا ہے. خود بھی خوش، اللہ بھی خوش، آخرت بھی بن گئی، دنیا بھی بن گئی. اللہ تعالیٰ یہ رویہ اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اب جی ہاں جی، زکوٰۃ کے پیسوں کے علاوہ ظاہر ہے زکوٰۃ تو 2.5% ہی ہے. میں تو 33% کی بات کر رہی ہوں نا، تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکل جائے گا. باقی جو ہے 21.5%، ہاں جی، تو وہ ہمارا صدقات نکل جائیں. اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو بہت جاننے والا ہے. اللہ فرما رہے انی بما تعملون بصیر، بے شک میں جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہوں. مت سمجھنا کہ میں تمہارے عمل سے جو ہے وہ بے پرواہ ہوں یا میں آگاہ نہیں ہوں. میں دیکھ رہا ہوں جو عمل تم کرو گے میری نگاہ میں ہوگا، جیسے عمل کرو گے میری نگاہ میں ہوگا. جو بناؤ گے، جو رکھو گے، جو دین کی اشاعت کے لیے لگاؤ گے، جو صلاحیتیں، جو وقت، جو نیندیں، تھکاوٹیں، مال، اپنی اولادیں، کچھ بھی لگاؤ گے، جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرما دی ہیں، جو ہنر، صلاحیتیں، فن تمہیں دیے ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں لگاؤ گے تو یاد رکھنا انی بما تعملون بصیر، جو عمل تم کر رہے ہوگے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اللہ نے کہہ دیا ٹوٹل سپرویژن اور سرویلنس کا معاملہ ہو رہا ہے میرے اور آپ کے اوپر. اپنا محاسبہ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ کون سے علوم، کون سے فنون، کون سے ہنر ہیں جن سے اللہ نے مجھے مالا مال کیا تھا، اور اتنا پڑھ لکھ کر، اتنا کام کر کے آج میں اپنے آپ کو ویسٹ تو نہیں کر رہی. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے، بہترین کام جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. اللہ ہمیں غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کرتے. اللہ ہمیں اہم باتیں سکھاتے جو ہمارے لیے اہم ہے. ہم جن کو اہم سمجھ رہے ہیں، اللہ اگر وہ اہم نہیں تو اللہ ہمیں غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دے. یہ اللہ سے ضرور دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دے. پھر اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے، آگے کیا ہے، ولی سلیمان الریح، اور واسطے سلیمان کے ہوا کو مسخر کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، 17 بیٹوں میں سے آخری بیٹے، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا. اب یہ بھی اپنے والد کی طرح نہایت شکر گزار، نہایت رجوع کرنے والے. جب انہوں نے مزید اپنی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا شروع کیا تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ بھی لازیدنکم کا کیا معاملہ کیا. اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی ریاست ہو گئی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہو گیا. اب لیکن ان کی اتنی بڑی ریاست تھی، اپنی ریاست کی خبرگیری کرنا بھی ضروری ہے. جا کے انہوں نے بڑا ڈسپلنڈ انداز میں وہ نظام سنبھالا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معاملہ کیا آسان کیا کہ ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا. نیت ارادہ اچھا ہو تو آسانیاں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. آپ کی نیت ارادہ ہوگا قرآن کلاس میں آنے کے لیے، آپ دیکھیے گا کہ سواری کا انتظام اللہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں. کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. اتنی بڑی ریاست میں جہاں جانا آنا جو 1 مہینے کے لیے مسافت پہ پہنچتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا. بحری سفر بھی، بری سفر بھی. بحری سفر میں جب جانا ہوتا تھا تو بادبان ہوا ایسے چلتا تھا کہ بادبانوں کو گھسیٹ کے وہ لے جاتی، جو 1 مہینے میں پہنچتے تھے وہ ایک صبح سے شام تک وہاں پہنچا دیا جاتا تھا. اور جو بری سفر تھا وہ اللہ نے کیسے کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا احادیث میں گھوڑا آتا ہے کہ اس کے پر بھی تھے. شاید اللہ نے ان کو براق سی سواری یا گھوڑا دیا تھا جس کے پر تھے اور وہ ہر طرف جاتے تھے، یا شاید کوئی اڑن قالین ان کے پاس تھا، واللہ عالم کچھ بھی تھا. لیکن ان کے لیے بری سفر بھی اللہ نے آسان کیا تھا اور بحری سفر بھی ایسے آسان کیا تھا کہ ہوا کو مسخر کر دیا تھا. جدھر چلنا ہوتا تھا اسی رخ پر وہ چلنا شروع ہو جاتی تھی، اور وہ 1 مہینے کی مسافت صرف اور صرف صبح سے لے کے شام تک میں ہو جاتی تھی. نیت یہاں سے مجھے اور آپ کو اصول کیا ملتا ہے کہ جس کام کا ارادہ کریں گے آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. کبھی ڈرا نہیں کریں، کبھی پریشان نہیں ہوا کریں، صرف اور صرف ٹھان لینے کی ضرورت ہے. حضرت سلیمان کو کیا پتا تھا کہ میں اتنی بڑی ریاست کو لک آفٹر کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے نا، وہ سبب الاسباب وہ ہے، وہ تو سارے کے سارے لشکروں کو لگا دیتا ہے ایسے بندے کی مدد کے لیے. اللہ آسانیاں کرتا ہے. لہٰذا اپنی صلاحیتوں کو
ذہن بناتے جائیں, آج کوئی نہ کوئی ٹارگٹ لے کے جانا ہے یہاں سے, ذہن بناتے جائیں میری جو صلاحیت ہے میں کیسے اللہ کی راہ میں استعمال کر سکتی ہوں. اللہ نے ان کے لیے کیا کیا, آسمان اور ہوا کو مسخر کر دیا, غدوہا چلنا اس کا شہر, ایک مہینے کی رات تک, ورواحہا شہر, اور ٹھہرنا اس کا ایک مہینے کی رات تک, یعنی اس کا چلنا بھی اور ٹھہرنا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مہینے کی رات تک کے لیے آسان کر دیا. وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, اور نازل کیا یعنی اس کے لیے ہم نے آسان کیا کیا واسطے اس کے عین القطری. عین القطر کہا جاتا ہے برانز کے چشمے, تانبے کے چشمے کو. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ بہا دیا. ان کی ایج جو ٹائم پیریڈ ہسٹری میں آتا ہے وہ برانز ایج کہلاتی ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس برانز اور اس تانبے سے معاملات کیا کرتے. اب لوہے سے تو بن رہی تھی زریں, تو اب تانبے سے کیا بنتا ہے, کیا چیز بنتی ہے, برتن, دیگچے. ویری گڈ, بڑے بڑے دیگچے. اب جو ہم نے دیکھی نا تانبے کی گولڈن کلر کی جو دیگچیاں ہوتی تھی, آج بھی اس پہ کلئی کرا کے چمکواتے لوگ, تو وہ دیگچیاں بنواتے تھے. اب وہ دیکھیں اللہ نے تانبے کو مسخر کیا, انہوں نے تانبے کو کس لیے استعمال کیا, وہ گھر ڈیکوریشن کے لیے نہیں کہ بس گولڈن گولڈن ہر طرف تانبا گھر میں گولڈن نظر آ رہا ہو, نہیں. وہ کیا کر رہے ہیں, وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ, اور جنوں میں سے بھی اللہ نے مسخر کیا جو عمل کرتے تھے یا بناتے تھے یا کام کرتے تھے, بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ, جو بھی اس کے آگے ہوتا تھا اس کو وہ بناتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے. جو وہ ان کو حکم دیتا تھا وہ اس حکم پر عمل پیرا ہوتے تھے. جنات کس کے حکم سے, بِإِذْنِ رَبِّهِ, اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے کچھ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں پہ مسخر کر دیا, اور ان جنات سے مختلف قسم کے کام لیتے تھے. ٹھیک ہے, اللہ نے جہاں چرند پرند کے لشکر دیے تھے, انسانات کے لشکر دیے تھے, وہاں اللہ نے ان کو جنات کے لشکر بھی عطا فرمائے. اور اتنی بڑی ریاست کو چلانے کے لیے آسان نہیں تھا کہ صرف اور صرف انسان ہی کام کرتے, کیونکہ اس زمانے میں انسانوں کی اتنی زیادہ تعداد ہی نہیں تھی. لیکن کیا تھا, ریاست اتنی بڑی, اس کو چلانے کے لیے, نظام چلانے کے لیے اب یہ جنات سے کام لیتے تھے, اور یہ جنات اللہ کے حکم سے ان کو دیے گئے تھے. انہوں نے کوئی عملیات کر کے جنات کو اپنے قابو میں نہیں کیا تھا. عام طور سے جو جنات ہوتے ہیں وہ آپ اپنے قابو میں کرتے ہیں نا, تو عملیات کر کر کے کرتے ہیں. جیسے کہ جادو کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ وہ جادو کرنے والے جو عامل حضرات ہوتے ہیں وہ مختلف چلے کاٹتے ہیں, مختلف قبروں میں جا کے بیٹھتے ہیں, غلاظتوں میں رہتے ہیں, بہت بہت کام کر کر کے نا, غلاظتوں والے کام کر کے, اور اللہ کے ناپسندیدہ اور شرکیہ معاملات کر کر کے وہ جنوں کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں اور پھر ان سے مختلف کام لیتے ہیں. وہ جنات کو قبضے میں کرنا ایک علیحدہ طریقہ ہے جو کہ اللہ کی طرف سے پسندیدہ نہیں ہے, اور ایسے کام کو اللہ تعالیٰ نے کفر کہا ہے. قرآن پاک میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں, سورہ بقرہ میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو پڑھ چکے ہیں. لیکن یہ جو جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تھے, اللہ تعالیٰ فرما رہے بِإِذْنِ رَبِّهِ, اس کے رب کے حکم سے آئے تھے. تو کچھ جنات اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اپنے نیک بندوں کو دے دیتا ہے کہ آپ ان سے کام مختلف کرانا چاہتے ہیں تو لے لیں. اب جب اتنی چیزیں ان کے پاس آ گئی ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا رویہ نظر آ رہا ہے. اب وہ جو ہاروت ماروت جو جادو ٹونے کا کام کرواتے تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا کام کرتے تھے. لیکن یہ جو جنات اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان کے لیے دیے گئے تھے, مسخر کیے گئے تھے, یہ کوئی نیگیٹو کام نہیں کر رہے بلکہ پازیٹو اور پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں میں بدرجہاں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ, ان میں سے جو ہمارے حکم کی سے ترستابی کرتا تھا, ان امرنا یعنی ہمارے حکم سے, نذقہ من عذاب السعیر, ہم چکھاتے اس کو عذاب سعیر کا مزہ. یعنی جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا یا سلیمان علیہ السلام کی حکم عدولی کرتا یا ماننے سے انکار کرتا تو میں اسے سخت عذاب کا مزہ چکھاتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے, لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے. اب یہ
یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو جنات مسخر کیے گئے تھے اختیاری مخلوق تو تھے، لیکن وہ اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ ان کو جو حکم حضرت سلیمان علیہ السلام دیتے تھے ان کو منوان اس کو لے کے چلنا ہوتا تھا. اب کیا حکم دیتے تھے؟ اتنے بڑے بڑے جنات آ چکے ہیں، برانز ان کے تانبا ان کے ہاتھ میں مسخر کیا جا چکا ہے. اب یہ کیا کام لے رہے ہیں جنات سے؟ یعملون لہو، وہ بناتے تھے واسطے اس کے ما یشاء، جو وہ چاہتا تھا. جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے وہ جنات ان کے لیے بناتے تھے، کرتے تھے اس پر عمل. کیا بناتے تھے؟ من محاریب، محاریب بناتے تھے. محاریب کہا جاتا ہے بڑے بڑے محرابوں والی بلند بلند عمارتیں، عالیشان عمارتیں بناتے تھے. ہم نے پڑھا حضرت ملکہ سبا جب گئی تھی وہاں پر، تو جو بلقیس تھی وہ جب وہاں پر گئی تھی تو وہ بہت عالیشان عمارتیں دیکھ کے مرعوب ہو گئی تھی. اور جب اس نے شیشے کے چکنے فرش پر اپنا پاؤں رکھنا چاہا تو وہ سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے، پانی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے اپنے پانچے نیچے کیے اور وہ پہچان گئی. انتہائی حسین اور جمیل چمکدار قسم کی اور بڑی باروق عمارتیں محاریب کی صورت میں وہ بناتے تھے. کون؟ جنات. وہ جنات سے بنواتے تھے. یہاں پہ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلمان حکمرانوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے علاقوں میں ایسی ایسی عمارتوں کو تعمیر کروایا جائے جو غیر مسلموں کے لیے روب کا باعث بنے، ان کو مرعوب کرنے کے لیے پازیٹیو رول پلے کرے. تو لہٰذا ایسی بڑی بڑی عمارتوں کو تعمیر کرنا چاہیے. یہ پسندیدہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی یہ رویہ تھا. خود نہیں کر پا رہے، کس سے کروا رہے؟ جنات سے کروا رہے ہیں، کیونکہ ضروری تھا. رعب اور دبدبے کو قائم کرنے کے لیے ضروری تھا. آج ہم جس کنٹری کو فرسٹ ورلڈ کنٹری کہتے ہیں، ہم ان کی عمارتوں سے ہی تو متاثر ہوتے ہیں. ہم ان کے ایسے شہروں کو دیکھ کر ہی تو متاثر ہوتے ہیں. کیا بلڈنگز ہے، وہ امپائر اسٹیٹ ہے تو وہ ہے، ٹوین ٹاورز ہے، وہ ہم نیو یارک کی بلڈنگز کو دیکھ کے ہم انسپائر ہوتے ہیں نا. پھر وہ ملیشیا کی ہم بلڈنگز دیکھ دیکھ کر انسپائر ہوتے ہیں. پھر وہ آج دبئی اور وہاں پر جا کے ہم ان کی بلڈنگز کو دیکھ دیکھ کر. تو یہ بلڈنگز ایک شان، عالی شان روب اور دبدبا کو پیدا کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اسلام میں اس کی مناہی نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے. اب یہ جو بنائے جائیں گے تو یہ کس پر؟ غیر مسلموں پر روب اور دبدبے کے لیے بنائی گئی. پھر اور کیا کرتے تھے؟ وتماثیلا، اور تمثیلیں بناتے تھے. تماثیل ہے تمثیل کی جمع. تمثیل کس کو کہا جاتا ہے؟ مثل سے نکلا. مثل سے نکلا. مثل کیا ہے؟ ایک چیز کی مانند کوئی دوسری چیز بنانا، یعنی تصویر. مجسمہ نہیں، تصویر. مجسموں کو بت کہیں گے، اوثان کہا جائے گا. یہ کیا ہے؟ تصویر. بعد میں تصویر. اب وہ تصویریں بنایا کرتے تھے جو بلڈنگز کے اوپر مختلف قسم کے نقش و نگار اور تصاویر بنایا کرتے تھے. اور وہ تصاویر کون سی تصویریں ہوتی تھی؟ یہ حیوانات کی یا انسانوں کی تصویریں نہیں ہوتی تھی. چرند پرند کی تصویریں نہیں ہوتی تھی. یہ ہوتی تھی درختوں کی، پھول پودوں کی، کوئی بہت خوبصورت منظر کشی ہے، سینری وغیرہ ہے، اس کی تصویریں ہوتی تھی. اور ان کو بنا کے وہ تصویروں سے بلڈنگز کو ڈیکوریٹ کیا کرتے تھے. کون کرتے تھے یہ کام؟ جنات کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصویریں بنانے کو بالکل پسند نہیں کیا، جو جانداروں کی تصویریں ہوتی ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ نے حبشہ میں ایک کنیسہ کو دیکھا جس میں تصویریں تھی. کنیسہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو چرچ وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں تصویریں تھی. اور ہمیں معلوم ہے کہ سارے ہی کرسچن چرچ جو ہیں ان کے اندر تصاویر ہوتی ہیں. اس کا ذکر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا. حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی صالح شخص ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی قبر پر ایک عبادت گاہ بناتے اور اس میں یہ تصویریں بنا لیا کرتے تھے. یہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک بدترین خلائق قرار پائیں گے. ابو جحیفہ کا بیان آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصور کے اوپر لعنت فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جس شخص نے تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اور مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں قیامت کے دن روح پھونکے اور وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو عباس، میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے ہاتھ سے روزی کماتا ہے اور میرا روزگار یہ تصویریں بنانا ہے۔ ابن عباس نے جواب دیا کہ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص تصویر بنائے گا اللہ اسے عذاب دے گا اور اسے نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ اس میں روح نہ پھونک دے، اور وہ کبھی روح نہیں پھونک سکے گا۔ یہ بات سن کر وہ شخص بڑا ہی سب وروختہ ہوا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس پر ابن عباس نے کہا کہ بندہ خدا، اگر تجھے تصویر بنانی ہی ہے تو اس درخت کی بنا یا کسی ایسی چیز کی بنا جس میں روح نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ کے ہاں سخت ترین سزا پانے والے مصور ہوں گے۔ سخت ترین سزا پانے والے کون ہوں گے؟ مصور ہوں گے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک تکیہ خریدا۔ انہوں نے تکیہ خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تکیے کو دیکھ کے وہیں دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہوں ہر اس گناہ پر جو میں نے کیا ہو، تو آپ بتائیے کہ ایسی کیا بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ اس غرض کے لیے ہے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں اور اس پر ٹیک لگا کے بیٹھیں۔ فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا۔ یہ تصویر کس پہ بنی ہوئی تھی؟ ایک تکیے کے اوپر۔ پھر انہوں نے کیا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو، اور ملائکہ یعنی ملائکہ رحمت کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تکیے کو پسند نہیں فرمایا تو حضرت عائشہ نے اس تکیے کو پھاڑ دیا اور اس تکیے کا جو کپڑا تھا اس کا پھر آپ نے گدھا بنا لیا۔ تو وہ پھٹی ہوئی تصویر کا بنایا جا سکتا ہے، لیکن ایسی تصویر جس کے اوپر شبیہ اور ہو، صرف آنکھیں منہ وغیرہ نہ ہو، وہ تصویر جائز ہوتی ہے، لیکن جس میں آنکھیں منہ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کی ممانعت ہے، اجازت نہیں ہے۔ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس پہ تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر آپ نے اس پردے کو لے کر پھاڑ ڈالا اور فرمایا کہ قیامت کے روز سخت ترین عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی تخلیق کے مانند تخلیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور پردہ دیکھا کہ جس پہ گھوڑے کی تصویریں بنی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو اتار دو، تو کہتی ہیں کہ میں نے اس کو اتار دیا۔ تو گویا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ملائکہ ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے کہ جہاں پر تصویریں موجود ہوتی ہیں، تو اب بہت ساری پرپزز میں ہمیں تصویروں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لائک پاسپورٹ ہے، آئی ڈی کارڈ ہے، یا ہمیں مختلف تصویریں بنا کے ضرورت کے طور پر رکھنی بھی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے، کسی فارم پہ لگا کے دینی ہوتی ہے، تو پھر ایسی تصاویر کو کسی بند جگہ پہ رکھا جائے، اوپنلی نہ رکھا جائے تاکہ وہ بند ہو اور اس میں سے پھر رحمت کے فرشتوں کا نہیں تو ڈسپلے نہ کیا جائے، بالکل بھی دیواروں پر، اور جس طرح آویزاں ہوتی ہیں یا لوگوں نے فریمز لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہاں جہاں تک موبائل وغیرہ کے اندر کی بات آتی ہے یا ایسی اسکرینز کے اوپر، اگر وہ تصویریں ہماری اسکرین کے اوپر ہے، وہ ایک عکس ہے، وہ عکس ہے، اور عکس کو کی اجازت بہت سارے مکتبہ فکر کے اندر اجازت دی گئی ہے عکس تک رکھنے کے لیے، لیکن عکس کو اگر آپ تصویر کی صورت میں نکال کے اس کی ہارڈ کاپی بنا کے لے آتے ہیں، پھر ایسی تصویروں کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو وہ تصویریں عکس ہیں اور وہ ہمارے موبائل میں بھی ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ مردوں کی جیب میں موبائل ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں اجازت ہے یا نہیں؟ تو وہ اس وقت نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کی بھی بہت سارے جو علماء ہیں مکتبہ فکر والے، انہوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ موبائل کی جو تصویر ہے جب تک کہ ہارڈ کاپی میں نہیں آتی اس کو ہم تصویر پر اس پر اطلاق نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ اس کو بھی جو ہے وہ یوز نہ کیا جائے، استعمال اس کے لیے نہ کیا جائے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو پسند ہی نہیں کیا تو پھر ایسی چیز میں
جو ہے انسان اوائڈ ہی کر لے، اور جو مشتبہ سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا۔ تو جو چیز تمہیں شک اور شبے میں ڈال رہی ہو اس سے بچ جاؤ۔ اپنا دین اگر بچانا چاہتے ہو تو ایسی ہر چیز سے بچ جائیں جو آپ کو شک اور شبے میں ڈال رہا ہے۔ اچھا جی، اب یہ تو ہو گئی ہماری جنوں کے حوالے سے کہ وہ تماثیل بناتے تھے۔ اب جنات ایک کام کیا کر رہے ہیں، عمارتوں کو بنا رہے ہیں بڑی بڑی اونچی، دوسرا وہ تصویریں بنا رہے تھے، اور وہ کون سی تصویریں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وجفان، اور کل جوابی، اور وہ دیگیں تھی کل جوابی، بڑی بڑی جیسے لگن ہوتے ہیں، وقدور، اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیگیں ہوتی تھی، راسیات، بھاری بھاری۔ وہ دیگیں اتنے بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی، پہاڑوں کے برابر دیگیں بناتے تھے۔ اب دیکھیے یہ دیگیں کس سے بن رہی تھی؟ تانبے سے۔ وہ جو پگھلا ہوا تانبا تھا اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام دیگیں بنوا رہے ہیں، اور وہ دیگیں کیوں بنوا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی ریاست ہی بہت بڑی تھی، اور اس بڑی سی ریاست کے اندر وہ لنگر کھولے ہوتے تھے اور کھانا وہ اپنی طرف سے پرووائڈ کرتے تھے۔ وہ ایسے حکمران تھے کہ وہ اتنے عوام کے لیے کھانا خود بناتے، اور خود کون بناتا تھا؟ انسان تو نہیں بنا سکتے تھے اتنے ہزاروں لوگوں کا کھانا، تو وہ کھانے بھی کون بناتا تھا؟ جنات بناتے تھے۔ جنات بنا رہے ہیں عمارتیں، جنات بنا رہے ہیں ڈیکوریشنز کر رہے ہیں، جنات ہی جو ہے وہ بڑی بڑی دیگیں بنا رہے ہیں، اور جنات ہی اس میں کھانا پکا کے کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سب کچھ انسانوں کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے انسانوں کی خدمت کی جا رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے بہترین حکمران کا طریقہ اور انداز اور رویہ، کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال اللہ کے راستے میں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ یہی عملی شکر کا بہترین رویہ اور طریقہ ان کا ہے۔ کہیں کوئی گھمنڈ نہیں، کہیں کوئی فخر نہیں، کہیں کوئی تکبر نہیں، کہیں کوئی میں اور انا کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہہ دیا اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد کے شکر کے طریقے پر عمل کیا کرو۔ اللہ ہمیں یہ عمل کے طریقے سکھا دے۔ یہ ہے وہ شکر گزار بندے جن کو اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، لیکن ان کا رویہ اور طریقہ کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ جس کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے حکم دے دیا کہ عمل کرو آل داؤد کے شکر کے طریقے کے اوپر۔ اللہ ہمیں یہ رویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آگے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکوہ کر دیا، اللہ نے شکوہ کر دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور کم ہی ہے میرے بندوں میں سے جو شکر کرنے والے ہیں۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس خبیرا۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ فلما قضینا علیہ الموت، پس جب فیصلہ کر دیا ہم نے اس کے اوپر موت کا، ما دلہم علی موتہ، کوئی بتانے والا نہیں تھا اس کے اوپر موت کو، الا دابۃ الارض، مگر وہ جو دابۃ الارض، جو گھن تھا، جو دیمک تھا، جو زمین سے نکلا تھا کیڑا، تاکل من سأتہ، اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ یعنی کہ جب ہم نے اس کے اوپر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، کس کے اوپر؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیت ہیکل سلیمانی کو تعمیر کروا رہے تھے، اور کھڑے ہو کر جائزہ لے رہے ہیں، اور جنات تعمیر کر رہے تھے ہیکل سلیمانی کو۔ تعمیر ہوتے میں ان کی جان نکل گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کروا لی، اور وہ ویسے ہی سپوز ایسے بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ٹیک لگا کے اپنے عصا کے اوپر، اور جیسے ہی ان کی جو روح نکل چکی ہے، اب گھن لگ گیا، دیمک لگ گئی ان کے عصا کو، وہ لکڑی تھی، لکڑی کو کھانا شروع ہوئی عصا کو دیمک، اور وہ ایک دم سے دیمک جو نے کھا کے کھوکھلی کر دی لکڑی، وہ ٹوٹی، جب وہ گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی وجہ سے گرے نیچے۔
تو جنوں کو ان کی موت کا پتہ دینے والی اور کوئی چیز نہیں تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو گھن نے کھا لیا، دیمک نے کھا لیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ گر گئے۔ ابھی جو ان باتوں سے 3 چیزوں کے جواز لوگ نکالتے ہیں، اور 3 چیزوں کے جواز نکالتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اتنا خوبصورت گاتے تھے، تو اگر ہم گا لیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ بھی تو گاتے تھے نا، اب ہم بھی گا لیں گے، تو گانا تو ہمارے دین میں، ہمارے تو سلیمان علیہ السلام بھی گاتے تھے، موسیقی تو روح کی غذا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام گاتے تھے تو گانا تو روح کی غذا ہے، ہمارے نبی گاتے تھے تو ہم بھی گاتے۔ تو لوگوں نے ایک تو یہ جواز بنایا، جبکہ بہت بڑا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی جو حمدیہ ترانے تھے یا ان کے جو گانے کے انداز میں کہیں کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں تھا، کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں تھا۔ وہ اللہ نے مختلف چیزوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا جو کہ ایک خوبصورت سما بن جاتا تھا۔ ہرگز بھی یہاں گانے کا جواز پیدا نہیں ہوتا۔ آج جو گانے ہیں وہ نہایت بےہودہ شاعریوں پر ملوث ہوتے ہیں، ان منحصر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایسی ان کے اندر چیزیں اور باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ جذبات کو ابھار رہے ہوتے ہیں یا وہ دوسرے کو برا بھلا بنا رہے ہوتے ہیں، اور انتہائی فضول قسم کے الفاظ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ تو حمدیہ ترانے گایا کرتے تھے، یہ تو اللہ کی تعریفی کلمات بولا کرتے تھے۔ اگر وہ وداؤٹ میوزک آج بھی کوئی کرے گا تو اس کی اجازت ہے، لیکن آج جو لوگوں نے نعتوں کے اندر میوزک کو ایڈ کر دیا اور وہ جواز یہ نکال کر، اس کی بھی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر گانا ہے تو خوبصورت انداز میں پڑھیں، اس کی اجازت ہے، لیکن وداؤٹ اینی میوزیکل انسٹرومنٹ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہرگز بھی کسی میوزیکل آلے کا جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ تصویروں کو بنانا جائز کرتے ہیں کہ جی اگر تصویریں بناتے تھے تو پھر کیا ہو گیا، ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ فائن آرٹس والے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ تو کتابوں اپنی گھروں کے اندر مورتیاں اور فلاں مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو تمثیلیں بناتے تھے، اگر ہم بنا لیں گے تو کیا ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے آپ کو پوری کی پوری احادیث کا سلسلہ بتا دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں کس طرح سے منع کیا، پسند نہیں کیا، ریجیکٹ کیا، اور اپنے رویے سے بھی بتایا اور اپنے الفاظ سے بھی ثابت کیا کہ اسلام میں ہرگز بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو یہ جواز بھی جو ہے یہاں غلط ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے، تو اگر ہم لے لیں جادو ٹونے وغیرہ کا تو پھر کیا ہے۔ جو عامل حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ لیتے تھے تو اگر ہم جنوں سے کوئی کام لے لیں تو پھر کیا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ وہ جنات جو ہیں وہ بہت پروڈکٹیو کام کیا کرتے تھے، مثبت کام کیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جنات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے، کسی غلط چلے کاٹ کے اور روی طریقوں سے جو ہے وہ ہائر نہیں کیے گئے تھے، خدمت کے لیے دیے گئے تھے، اور وہ پروڈکٹیو کاموں کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اور وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں وہ میرے آپ کے سامنے ہیں ساتھ۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ تو اتنا بھی نہیں رکھتے تھے کہ وہ ان کو یہی پتا چل جاتا کہ حضرت سلیمان، غیب کا علم تو ان کو اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ کر سکتے۔ اللہ نے یہی تو کہا کہ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ تو ان جنوں کو تو اتنا بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت واقعہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکی ہے، اتنا بھی جنوں کو نہیں پتا۔ تو کیا عالم بالا کی خبریں لالا کے وہ عاملوں کو بتاتے ہوں گے؟ مطلب کتنی کم عقلی کی بات ہے کہ انسان جو ہے پھر عاملوں کے پاس جائے اور اپنے سارے کے سارے معاملات کے لیے ان کی طرف رجوع کرے۔ وہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ غیب کی خبریں نہیں دے سکتے۔ اگر ان کو غیب کا خبروں کا علم ہوتا تو وہ تو بتا دیتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، لیکن نہیں، اللہ نے قرآن میں یہ بتا دیا کہ اس گھن نے بتایا جب وہ گر گئے اور ان کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے، یعنی کہ غیب کے جاننے والے نہیں تھے۔ وہ جنات کو ہرگز بھی غیب کا علم نہیں ہے،
اور ہم نے جو اپنے دماغوں میں یہ چیز بنا لی ہے کہ وہ جاتے ہیں عامل حضرات ان کو بھیجتے ہیں اور عالم بالا کی خبریں وہ لے کر آتے ہیں اور کچھ ادھر اور کچھ ادھر ملا کے جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں اور فیوچر پریڈکشن کی جاتی ہیں جبت اور تابوت کے حوالے سے. کیا کیا ہیں؟ ہاروسکوپس ہیں اور کیا ہے؟ زائچے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں، قسمت کا حال، پانسے، اسلام، انصاب، ازلام، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہی ہے جو فیوچر پریڈکٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں عامل حضرات کس طرح کرتے ہیں؟ علم نجوم والے وہ جو زائچے لکیریں بناتے ہیں ہاروسکوپ وغیرہ سے، وہ کہاں سے معلوم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ جی وہ سب جنات کو ان کے قبضے میں حاصل کر کے ان کو ذریعے سے معلوم کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی نفی یہاں پہ کر دی کہ عالم الغیب وہ نہیں ہے. اگر ان کو معلوم ہوتا ہے ان چیزوں کا تو وہ تو پتہ کر سکتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں. وہ تو یہ بھی نہیں معلوم کر سکے تو تم لوگ کی عقل کدھر پہنچ جاتی ہے؟ کیوں تم لوگ اس چیز کو کرتے ہو کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی تو وہی کام کیا تھا، اگر ہم کر لیتے ہیں تو کیا بری بات ہے؟ تو ہر وہ جواز جو حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی ذاتوں سے گڑا جاتا ہے، وہ اخذ کیا جاتا ہے، لوگ کرتے تھے اس زمانے میں بھی، آج بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام جوازوں کی نفی کر کے بتا دیا کہ ایسا ہرگز بھی پاسبل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو ان کو ایسے ذلت کا عذاب نہ دیا جاتا. اس کے بعد اس کے بعد بھی جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان شیاطین اور جنات کو ایک بہت ہی قسم کا عذاب میں مبتلا ہوئے تھے کہ ان کی ساری کی ساری جو وہ جادو کے وہ پورے کے پورے کتابیں تھیں اور سب تھی، وہ ان کو دفنا دیا گیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی، اور پھر وہ کرسی کے نیچے سے رنگ نکالا، پھر وہ کسی جن نے لے کر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو حکمران بنا لیا، بادشاہ بنا لیا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی تھی. تو ایک عذاب تھا ان کے اوپر جس میں وہ گرفتار ہو گئے تھے. تو اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے. انشاءاللہ اس کو میں ویسے چونکہ بتا چکی ہوں پہلے تو اس لیے میں نے اس کو ڈیٹیل نہیں، دوبارہ انشاءاللہ کریں گے تو میں ضرور اس کو آپ کو بتاؤں گی. لیکن یہ ذلت کے عذاب میں بالکل مبتلا ہو گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اب ہم آگے سے دیکھیں گے کہ اس قوم سبا کا کیا رویہ تھا، کہ اللہ نے ان کو کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، اب ان کا کیا رویہ رہا. اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار رویہ بندے میں شامل فرما دے. اللہ میں خود شکر گزاری کے رویے سکھا دے اور شکر گزاری کے رویوں پر چلنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے. اور جو بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کو اللہ کے راستے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.